نہیں آ رہی، میں بھی اوکے مجھے بھی نظر نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے، اب آنی چاہیے، بتائیے گا جیسے ہی آ جائے. اب آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی چلیں شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے باری. لنا ہمارے لیے ہمارے لیے اللہ یہ کہ نتوکلو ہم بھروسہ کریں. یہ ہوگا اس میں فعل مضارع ہوگا اور جمع کا ہے اس میں نتوکلو ہم بھروسہ کریں. نون جو ہے وہ ہم کے لیے یوز ہوا ہے. ہم بھروسہ کریں اللہ ہی اللہ پر. وقت اور البتہ تحقیق ہدانا اس نے ہدایت دی ہمیں یا اس نے دکھایا ہمیں سبولنا ہمارا رستہ یا ہمارے رستے. والا نصبرنا اور البتہ ضرور ہم صبر کریں گے. یہ صبرا سے ہے، ورب اس میں صبرا ہے جو یہاں پہ نصبرا ہے، مطلب البتہ ہم صبر کریں گے. علامہ اس پر جو ازیتمونا تم اذیت دیتے ہو ہمیں. اس میں ازا ورب ہے اور یہ پروناؤن ہوگا، یہ پروناؤن ہوگا اور نا جو ہے وہ ہمارے لیے یا ہمیں. ازیتمونا ازیتمونا یہ اچھا تھوڑا سا مشکل ہے. میں ابھی کریں آپ کمپلیٹ، پھر میں بتاتی ہوں. وہاں اور اللہ ہی اور اللہ پر ہی فلیتوکل بس بھروسہ کرنا چاہیے. المتوکلون بھروسہ کرنے والوں کو یا توکل کرنے والوں کو. یہ بھروسہ کرنا چاہیے نام ہے. تو اب دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی مشکل ہے. باقی لوگ فالو پتہ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. سب لوگ جاگ رہے ہیں؟ یس میم السلام علیکم. وعلیکم جاگ رہے ہیں. اوکے. واہ، سب سے پہلے واہ آیا. واہ کا مطلب کیا ہے؟ اور واہ کو ہمیں مخصوص نام دیتے ہیں حرف عطف. ٹھیک ہے، تو یہ حرف عطف ہو گیا. ماں جو ہے یہ کیا ہے؟ جو یا واٹ، رائٹ. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استفہام، کیونکہ سوال ہے نا. واٹ سوال ہے تو استفہام. سوال کے لیے اسے کہیں گے استفہام یا استفہامیہ. ٹھیک ہے، ماں استفہامیہ، رائٹ. کیونکہ ماں کی آپ نے قسمیں سیکھی ہیں. ماں موصول، ماں نافیہ یعنی کہ نہیں، ٹھیک، اور ماں استفہامیہ، استفہامیہ. ٹھیک ہے، تو یہ سوالیہ یہاں پہ کیونکہ اور واٹ لائک اینڈ واٹ. موصول والے کا کیا ہوگا؟ موصول والے کا کیا نہیں ہوگا؟ مفعول یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہاں ورب کی بات تو ہو نہیں رہی. نہیں ویسے ہی میں جنرلی پوچھتی ہوں اس کا کیا میننگ ہوگا جب وہ ماں کے طور پہ آئے گا. ماں مفعول کے طور پہ آئے گا. موصول کہہ رہی ہیں، موصول وصول کے طور پہ کہہ رہی ہے. پھر کریں سوال. سوری بولیے، سوال بولیے. وہ میرا خیال ہے میمونہ کہہ رہی ہیں کہ جب ماں جو ہے وہ آپ نے کہا نا ماں موصول ہوگا، ماں نافیہ ہوگا، ماں موصول بول رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. جی موصول بول رہی ہیں. تو وہ جو کے طور پہ بیچ میں آ جاتا ہے نا تو کنیکٹر ہو جاتا ہے. تم وہ کرو جو تمہارا دل چاہے، رائٹ. تو جو بیچ میں لگا دیا، رائٹ. سوال تو نہیں کیا وہاں پہ. ٹھیک ہے میمونہ. موصول میں مفعول کو مجھے سنائی دیا. سوری، میں ابھی پوری نہیں جاگی ہوں. سو جی موصول جیسے بیچ میں کنیکٹر کے طور پہ آ گیا. کنیکٹر، رائٹ. انگریزی میں یاد کرو گے تو آسان سا لفظ لائک کنیکشن ہے. دو مختلف مفہوم کو ساتھ ملانا، رائٹ. ماں موصولہ ہو جائے، ہوگا، کنیکشن ہوگا. جی
رائٹ. یہاں پہ کنیکشن نہیں ہے, یہاں پہ سوال شروع میں آ گیا. تو اکثر سوال شروع میں نیگیٹو بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ نیگیٹو کا مقصد نہیں آ رہا. رائٹ, اللہ نہیں ہے یہاں پہ, اللہ ہے. اللہ ڈفرنٹ ہے, ابھی سمجھاتے ہیں اس کو. اچھا, لنا انہوں نے, فہمینہ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے, لنا ہمارے لیے, تو ٹھیک ہو گیا, جار اور مجرور. اللہ, اللہ جو ہے اللہ سے مختلف ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ نے سیکھی اللہ, اور جس کا مطلب ہوتا ہے سوائے. ٹھیک ہے, یہ وہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ. کیا ہے یہ؟ اللہ. تو جو ہے یہ دیٹ یا واٹ, رائٹ, یہ ایک الگ لفظ ہے, اور لا جو ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ویسے آپ اسے اللہ پڑھیں گے, آپ اس کو, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک لفظ ہے, رائٹ, بٹ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے, اینڈ لا. کیا نہیں, رائٹ, کیا نہیں یا جو نہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ماں اور اللہ ساتھ ساتھ آئے تو ماں نیگیٹو ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ وہ رول بھی نہیں چلتا, لیکن زیادہ تر چل جاتا ہے. لیکن یہ اللہ ہے, تو اللہ ہے, تو یہاں ماں کو ہم نافیہ نہیں قرار دے سکتے. ماں جو تھا استفہامیہ تھا. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا ذرا مشکل آج آیات پکڑی ہے فہمینہ نے. یوزولی ان کی آیات جو ہے آسان ہوتی ہیں سورہ ابراہیم کی, لیکن آج ذرا سے نئے نئے کانسیپٹ آ رہے ہیں. ایک ماں سیکھا آپ نے, لنا تو آپ کو آتا تھا, حرف جر, جار و مجرور. اللہ جو ہے آپ نے ایک نیا لفظ سیکھا جو کہ اور لا کا مرکب ہے. یاد رہے گا سب کو؟ اللہ. ہاں جی, اللہ کا مرکب ہے. اللہ ملانے کے لیے ظاہر تجوید کے رول سے وہ لا جو ہے وہ بڑا ڈسٹارٹیڈ سا ہو جائے گا, تو وہ تشدید لگ گئی. اللہ, لام سے تشدید ملانے کے لیے لگا دیا. ٹھیک ہے, نتوکلا تو آپ نے صحیح کر لیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ورب کی کون سی فارم ہے, کون سی فارم بتائی تھی نتوکلا؟ فرسٹ پرسن جمع میں لگا ہوا ہے, فعل مضارع ہے. فرسٹ پرسن کیسے لے آئیں آپ؟ فرسٹ پرسن تو لے آئیں. ٹھیک ہے, جمع پلورل ہے ویسے, پلورل ہے. ٹھیک ہے, ہاں فرسٹ پرسن ہے, لیکن یہ فارم کون سی ہے؟ پہلی, دوسری, تیسری؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پہلے تو روٹ ورڈ بتائیے مجھے. توکلا, لیکن تین تو کو آتا مضارع کا ہے شروع میں. ٹھیک ہے, اس ہاں کو جی, تو چھوڑ دیں, یہ تو مضارع کی علامت ہے. توکل, اگر توکل سے لیں گے تو چار لفظی ہو جائے گا. تو چار لفظی تو خیر مہینے کا اتنے ہوتے نہیں ہیں لفظ, جو ہوتے ہیں وہ گنے چنے ہیں. چار لفظی وہ آپ کو پتہ ہے. تو توکل تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور نون جب مضارع کا صیغہ آ گیا تو تے مضارع کا صیغہ نہیں ہو سکتا. تو اب توکل کا روٹ ورڈ نکالنا ہے. تو روٹ ورڈ تو واو کاف لام ہے. وکلا, وکلا پہ اب تے کیسے لے کے آئیں؟ وکلا, 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 یہ دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے, وکلا پہلا, دوسرا فارم کیا ہو گیا؟ وکلا. تیسرا فارم کیا ہو گیا؟ واکلا. چوتھا فارم کیا ہو گیا؟ او کلا. صحیح ہے, لیکن گھبرا کے پورا بول دو. او کلا. اس کے بعد 5 کیا ہوگا؟ توکل, توکلا. ٹھیک ہے, توکلا. اب آپ کی فارم آ گئی نا تے والی, توکلا 5 میں, رائٹ. ہاں, تو یہ 5 فارم ہے نتوکلا, رائٹ. تو سمجھ آ گئی آپ کو. 5ویں فارم ہے, کون سی فارم ہے؟ 5ویں. فہمینہ سمجھ آ گئی؟ جی, ہاں جی, آ گئی. ٹھیک ہے, جب آپ اسے توڑنے لگیں گے نا کہ یہ اس کا مضارع ہے, تو اب میں تے کو کیسے لے کر آؤں, روٹ ورڈ کیا ہے, تو روٹ ورڈ بھی آتے آتے آ جائیں گے. اب آپ کو نتوکلا کا روٹ ورڈ آ گیا وکلا, رائٹ. صحیح. ہاں جی, تو ہم توکل کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ. یہ حرف جر ہے, اللہ, اللہ ہی جار و مجرور. ٹھیک ہے,
یہ اصل جو ہے اس کا تو روٹ ورڈ واو کاف لام ہی ہے، لیکن اس کے فارم کی وجہ سے یہ توکلہ ہے. توکلہ ہے. جی فارم. شاباش. ٹھیک ہے یاد رہے گا. جی پھر اس سے ہاں مضارع جی بنا دیا تو نہ توکلہ ہو گیا. توکل. ٹھیک ہے. ٹھیک اچھا لیکن توکلو ہونا چاہیے تھا. اس پہ زبر بھی آ گیا رائٹ. وہ کس کی وجہ سے؟ وہ لا کی وجہ سے رائٹ. لا نہیں نے اس کو کنورٹ کر دیا کس پہ؟ آپ نے وہ جو سارے لفظ ہیں نا آپ کے پاس جو اس کو منسوب کرتے ہیں تو یہ نصب آ گیا. ٹھیک ہے لا کی وجہ سے نصب آ گیا اس پر. یاد رہے گا. ہاں اصولاً اس کو نتوکل مضارع ہونا بناتے ہیں. چاہیے. ہاں تو یہ لو ہونا چاہیے تھا. ہاں صحیح. تو لا کی وجہ سے زبر آ ہاں گیا. ٹھیک ٹھیک. کسی کو ابھی تک کوئی کوشچن ہے ورب کے پہچاننے میں، یا اس سے پہلے ہم نے جو لفظ کیے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے آج. جیسے میں نے کہا کہ سورہ ابراہیم کی آیات جو ہیں آسان ہیں، لیکن یہ والی آیت میں تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑ رہا ہے. ٹھیک. جی تو اب کیا یہاں تک آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. آپ تھوڑا سا قریب ہو کے بولیں. میمونہ کچھ بول رہی ہیں آپ؟ پاس نہیں ہے. جی میں کہہ رہی ہوں کلیئر ہے. اتنا سمجھ آ گیا ہے. اچھا چلے ماشاء اللہ. گڈ. ہاں تھوڑا سا اللہ آپ کے انٹرنیٹ میں تھوڑا سا برکت کر دے. تھوڑا سا مزہ نہیں آتا جب آواز کٹ کے آتی ہے. ہاں مجھے نہیں بلکہ شاہینہ کو بھی نہیں آ رہی، سب کو نہیں آ رہی. اللہ ہی جار اور جر. اللہ اور پھر اللہ ہی آپ نے دیکھا کسرہ کے ساتھ ہے. کیوں؟ اللہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے اللہ ہی. ٹھیک ہے. ہاں تو یعنی کہ جب آپ لوگوں کو انوائٹ کریں نا قرآن کی طرف تو یہ سب سے مزے کا آپ ان سے پوچھا کریں. کبھی کبھی اللہ ہی آتا ہے، کبھی اللہ آتا ہے، کبھی اللہ آتا ہے. کیوں؟ رائٹ. تو اگر ان کو یہ جواب نہیں آتا تو پھر ان سے بولا کریں کہ چلو عربی سیکھتے ہیں. رائٹ. تو پھر ان کو اس طرح سے ہاں لوگوں کو، کیونکہ یہ سب سے اچھا سوال ہے. پھر لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں یار یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہی آتا ہے، کبھی اللہ آتا ہے، کبھی اللہ آتا ہے. کیوں؟ رائٹ. تو پھر ان کو انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ سوال جس سے آپ کسی اور کو دعوت دیں، ایسے اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کہ یہ بتائیں. یہ نہیں اپنی نالج جھاڑنے کے لیے نہیں ہم کر رہے. یہ ہمارا فرض ہو جاتا ہے دوسروں کو ہم قرآن کی طرف انوائٹ کریں. رائٹ. تو چھوٹے چھوٹے سوال، جیسے میرے پاس 2 سوال ہیں. میں سورہ فلق کا پوچھ لیتی ہوں کہ قل اعوذ برب الفلق کے کیا معنی ہیں. اس میں عربی بھی فیل ہو جاتے ہیں. پہلے میں سمجھی تھی کہ عربی لوگ گرامر میں فیل ہوں گے لیکن ان کو معنی بھی نہیں پتا فلق کے. تو اب مجھے اور مزہ آ گیا. پہلے لوگ کہتے ہیں ارے ان کی زبان تو عربی ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے. ان کی کیا خاک عربی ہے کہ ان کو قل اعوذ برب الفلق کے معنی، فلق کے معنی نہیں آتے ان کو. رائٹ. تو اب میں سارے عربیوں کو شکایت، میرے جو ٹیچر ہیں وہ عرب ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بھائی میں نے تو ٹیسٹ کر لیا عربیوں کو بھی، ان کو بھی نہیں آتی، تو آپ کیوں نہیں ان کو بلاتے قرآن کی طرف. ٹھیک. تو یہ والا ایک اچھا سوال ہے کہ کبھی بسم اللہ ہی آ رہا ہے، بسم اللہ ہاں کیوں نہیں آیا. رائٹ. لائک تو یہ سوال جب آپ کریں گے نا تو یہ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. ٹھیک ہے. صرف ان کو شوق پیدا کروانا ہے. ٹھیک. اللہ ہی. ٹھیک ہے. آپ کو تو آتا ہے نا کیوں اللہ ہی ہے. حرف جر کی وجہ سے. گڈ. شاباش. آگے قد قد ایک یعنی کہ واو، یہ واو جو ہے وہ اینڈ کا مطلب نہیں آیا. یہ وقد ایک یعنی کہ واو حالیہ کہتے ہیں اس کو. قد کے ساتھ آ جائے تو وقد. ہاں حالیہ کہیں گے. آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو. حالیہ. اور قد حرف تحقیق، certainty, while certainly, like I don't know اردو میں کیسے لکھا ہوا ہے فہمینہ اس کا مطلب؟ دکھائے ہمیں. البتہ تحقیق، حالانکہ البتہ تحقیق، البتہ ہاں حالانکہ. صحیح.
البتہ تحقیق صحیح، حالانکہ صحیح. ٹھیک ہے. ہدانا he has guided us کہ ہم تو اب اگر آپ شروع سے کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ ہمارے لیے کیا نہیں ہے کہ ہم اپنا پورا توکل اللہ پہ نہ ڈال دیں. 5ویں فارم میں توکل آیا ہے رائٹ. تو یعنی کہ زیادہ توکل، کم توکل نہیں رائٹ. وکلا ہوتا ہے، یہ توکلا ہے یعنی کہ زیادہ توکل. ہاں ہم اللہ پر پورا اپنا ٹرسٹ کیوں نہ ڈال دیں، کیونکہ جبکہ اس نے ہمیں، حالانکہ اس نے ہمیں ہدانا، وہی ہمیں ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہدانا یہ آسان سا لفظ ہے، ہدایا سے ہدانا بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو سمپل ورب ہے آپ کا ہدانا. اور پھر یہ سوبولانا، سوبولا یہ ناؤن ہے. یہ تھوڑا سا ناؤن پہچاننے میں مشکل ہوگی، ابھی ناؤن ہم نہیں کر رہے، اس کو آپ لکھ لیجئے کہ ناؤن ہے. لگ رہا ہے ایسا کہ جیسے ہدانا ہے ایسے سوبولانا ہے رائٹ. لیکن یہ ناؤن ہے رائٹ. اس میں ناؤن والی کوئی چیزیں لگ نہیں رہی. ٹھیک. کوئی تنوین نہیں ہے، کوئی سیکنڈ لفظ پہ جزم نہیں ہے رائٹ. پھر بھی آپ اس کو لے لیں کہ یہ ناؤن ہے رائٹ. سوبولا. ٹھیک ہے. تو سوبولا آپ کو لگے گا کہ مشکل لفظ ہے، اس کا مطلب راہ ہے. سبیل، وہ سبیل لگتی ہے نا. سبیل اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبیل اللہ کا اللہ کی راہ. سبیل اللہ رائٹ. فی سبیل اللہ رائٹ. اللہ کے واسطے، اللہ کی راہ میں رائٹ. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو سوبولانا اسی سے نکلا. سوبولا کیا ہے؟ راہ، راہیں جمع ہے یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی نے ہمیں راستے دکھائے، ہمیں ہمارے راستے دکھائے. ٹھیک ہے. ولا نصبرنا، یہ اب ایک اور مشکل چیز آ گئی آپ کی. ولا نصبرنا کون ایکسپلین کرے گا؟ واہ تو آپ کو پتا ہے، اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دیں. لا نصبرنا، فہمینا ذرا سمجھائیں اسے. لا جو ہے وہ میرے حال میں البتہ، ضرور، البتہ. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی. ہاں اس کی نصبرنا، نہ تو وہ جمع کے لیے یوز ہو گیا. نہیں یہ والا نون تشدید والا جمع کے لیے نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی جب بھی لا آتا ہے، جب بھی نہیں لیکن یہ ڈبل تحقیق، یہ جو ہے نون توکید، یہ بھی اس کا بھی وہی فنکشن ہے جو اسلام کا فنکشن ہے. لا نصبرنا تشدید، وہ جو تھا نا، وہ جو آپ نے سیکھا تھا صبرا، صبرو، یصبرو، یصبرونا، اس میں تشدید نہیں تھی. یہ باجی نون سواد سے ملنے والے نون کی بات وہ کر رہی ہے نا کی. نہیں یہ والا جو آخر میں ہے یہ تو مضارع کا ہو گیا. نصبرونا ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ نصب رنا ہو گیا. کیوں نصب رنا ہو گیا؟ ضرور صبر کریں گے، ضرور صبر کریں گے. یہ جو ایک نون زیادہ آ گیا اس میں، یہ کس کی وجہ سے آ گیا؟ یہ لا کی وجہ سے آ گیا. یہ تھوڑا سا نئی چیز آئی ہے آپ سب لوگوں کے لیے، اس کو بہت اچھی طرح نوٹ کر لیں. ٹھیک کہ یہ اگر تشدید والا نون ہے آخر میں، تو ایک جو تشدید والا نون ہے وہ اس کو لام توکید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لام توکید. تو یہ نصب رونا ہونا چاہیے تھا، لیکن نصب رونا سے یہ نصب رنا ہو گیا. ٹھیک ہے. صبرا سے سوری نصب رو تھا، نصب رو ہونا چاہیے نا پلورل کے لیے. نصبرو، اسبرو، نصبرو. صبرا، یصبرو، یصبرونا، تصبرو، تصبرونا، اسبرو، نصبرو. نصبرو سے نصبرنا ہو گیا یہ. ٹھیک. اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے،
یہ زیادہ بہت زیادہ توقید، لا بھی توقید کے لیے لگا اور یہ نون بھی توقید کے لیے لگا. ٹھیک ہے، تو یہ اب یعنی کہ اللہ پہ توکل جو ہے آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے. جس کو اللہ پہ توکل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے لوگ، او میرے سر میں درد ہے آج، رائٹ، او میری کمر دکھ رہی ہے آج، رائٹ. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اللہ پہ توکل نہیں کرتے. صحیح. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لا نصبرنا. اگر توکل کا ذکر آیا تو پھر جو ہمارا صبر کا لیول کیا ہو گیا؟ ضرور صبر کرنا، بہت زیادہ اونچا ہو گیا. جہاں پہ اللہ بیچ میں آ جاتا ہے نا، تو اگر درد ہو لائک ٹھیک ہے اس کے علاج کے لیے جائیں آپ، لیکن جب درد ہو تو آپ اگر مسکرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ آج آپ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہو، ہاں کیسا ہوگا؟ میں بتاؤں آپ کو 3 منٹ کے اندر وہ درد غائب ہو جائے گا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ تو یار یہ تو میرے ٹیسٹ پہ جو ہے مسکرا رہا ہے، 3 منٹ میں غائب نہ ہو آپ کا درد. یہ پہچان بھی گیا ہے کہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. اب کیا فائدہ اس سے ٹیسٹ کرنے کا؟ سارا سرپرائز ختم، سارا سرپرائز ختم. میمونہ سمجھ آئی بات؟ پتہ نہیں میمونہ کی آواز ہی نہیں آ رہی. میمونہ آپ کو سمجھ آئی؟ ہاں جی بالکل. کتنے مزے کی بات ہوگی سوچے. یعنی کہ ڈائریکٹ آپ کا رابطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہو جائے گا نا. جب ڈائریکٹ، جب بیچ میں کوئی اور چیز نہ رہ جائے، نہ ڈاکٹر رہ جائے، نہ بچے رہ جائے، نہ کوئی تیسرا ایرا غیرہ ہو جس سے آپ کمپلین کریں، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج میرے درد ہو رہا ہے، آج آپ میرا ٹیسٹ لے رہے ہو. ہاں that's like so beautiful. It becomes beautiful, right? تو وہ جب آپ کی بات چیت ہونے لگتی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جب بیچ میں کوئی نہیں رہ جاتا، رائٹ، تو بہت مزہ کا وہ اس کے بعد ایک نیا ٹیسٹ ہوگا، اس سے ایک ٹیسٹ کے بعد دوسرا ٹیسٹ ہوگا. they never end. اینڈ ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو یہ والے ٹیسٹ کا پتہ چل گیا، چلو ذرا مشکل والا ٹیسٹ. اور جتنے ٹیسٹ مشکل ہوتے جائیں گے اتنے آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. آپ کو پتہ، جن کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ان کو درجے نہیں. ہاں جس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، رائٹ. جو پروفٹ ہے سب سے زیادہ ٹیسٹ. ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، تو علم کے لیے ڈیفینیٹلی ٹیسٹ تو دینا پڑتا ہے آپ کو کہ آپ نے کیا سیکھا. بالکل الحمدللہ. سو یو گائز آر انجوائنگ دس آیا. یہ مجھے سورہ ابراہیم از بیوٹیفل. جتنا آپ اس میں گھستے جائیں گے آپ کو ایک ایک آیت میں اتنے مزے آتے جائیں گے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. صحیح. تو نصب رنا سیکھ لیا آپ نے، لا اور نون توقید کی آپ نے کانسیپٹ سمجھا. ٹھیک ہے، یہ نصب روح ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ لا نصب رنا ہے، یعنی کہ اس میں توقید 2 بار توقید. ایک لا بگننگ میں توقید، ایک رنا انا آخر میں نون تشدید کے ساتھ، رائٹ. 2 تاکیدیں آ گئیں، رائٹ. اس کا مطلب صبر کی انتہا، صبر کی وہ شکل جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ٹیسٹ کریں اور وہ دیکھنا چاہیں کہ اس امتحان میں میرے یہ کتنے صبر سے پورا اتر رہا ہے، رائٹ. تو بہت بیوٹیفل کانسیپٹ، بیوٹیفل کچھ. ٹھیک ہے، آگے علامہ ازیتمونا. ہاں ازیتمونا کو ذرا یہ بھی ذرا سا on what جو کہ harm you may cause us. So harm جو ہے like کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں یا تو موذی جانور ہمیں ازیتمونا دے رہا ہے، یا پھر انسان ہمیں ازیتمونا دے رہے ہیں، یا سیاست چل رہی ہے اس سے ازیتمونا ہو رہا ہے.
لیکن الٹیمیٹلی یہ قدر ہے ہماری، رائٹ؟ یہ ہمارے ٹیسٹوں کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے اوپر اس قسم کے سیاستدان براجمان کر دیے گئے، رائٹ؟ تو لائک کوئی بھی برائی، لائک کیا ضرورت تھی شیطان کے بننے کی؟ انسان کا لیول سبحانہ تعالیٰ نے بنایا نا، کیوں بنایا؟ کہ ہمارے ٹیسٹ، اگر شیطان نہ بنتا تو ہم لائک کیا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا، یہ بتائیے؟ برائی اچھائی دونوں ہوتا ہی کچھ. کوئی اذیت، کوئی ہارم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں آیا ہے، رائٹ؟ تو وہ لائک آئی ایم سوری ٹو سے، لائک پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر اور مرضی شامل ہے، رائٹ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آئی تھنک سورہ ابراہیم میں ہی کہا ہے کہ اللہ، کون سی آیت آئی تھی پہلے، آئی تھی نا شاید، کون سی سورہ میں آئی تھی کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت خود نہ بدلے، لیکن وہ قدر کا ایک حصہ ہے، رائٹ؟ ہاں، لیکن اگر کوشش کوئی کرے، تھوڑی سی کوشش کرے تو بہت سارا ڈفرنس بنتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھائیں، اللہ آپ کی طرف 10 قدم سے چلتا ہے، اور اللہ کے قدم 10 اگر ہوں گے تو کتنے بڑے ہوں گے آپ امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ سو اینڈ اللہ، اور اللہ پر اپنا سارا توکل ڈالتے ہیں، کون؟ متوکلون، جو کہ توکل کرنے والے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. کن سے محبت کرتا ہے؟ متوکلین. ہاں، وہ جو یحب اللہ، یا لائک یحبو کا لفظ آپ تلاش کر لیجئے گا، آپ لوگ تو گوگل کر لے تو یحب، رائٹ؟ 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک لا یحب بھی ہے اور ایک یحب بھی ہے. اللہ کن کن لوگوں سے؟ 8 قسم کے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، ان میں متوکلین جو ہیں وہ شامل ہیں، رائٹ؟ تو سب سے پہلے تو اگر ہم توکل کرنا سیکھ جائیں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ جو 8 لوگوں کی لسٹ ہے جن سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، کم از کم ہم متوکلین میں شامل ہو کے لائک اس لسٹ میں آ جائیں گے، رائٹ؟ لیکن ہمیں اس کا اظہار کرنا پڑے گا، توکل کا اظہار کرنا پڑے گا. اور توکل، اور آپ نے ابھی دیکھا کہ توکل اور صبر دونوں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ توکل کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن آپ نے اس میں صبر کا مظاہرہ نہیں کیا، تو آپ کے بولنے سے کہ آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، that's not enough. آپ صبر کر کے بتائیں کہ آپ نے توکل کیا، رائٹ؟ جسٹ کیپ یور کمپلینٹس، عملی نمونہ یہ لائک آپ لوگوں کے سامنے، یعنی کہ آپ جو آپ کی تکلیف ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قدم میں لکھی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، بتائے چلے جا رہے ہیں. دس از ناٹ توکل. ٹرائی ٹو اپنا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑیں، ٹھیک ہے؟ جو ایک وہ آیا لائک آج ہی ہنگامہ ہو گیا پوری دنیا میں، آپ ہنگامہ ہو گیا تو بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جو بھی ہے اس ہنگامے کو ختم کر دے، رائٹ؟ تو وہ آپ کا توکل ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اب پوری دنیا میں آپ وہ خبریں پھیلائے چلے جا رہے ہیں، کیا لوگ کیا کر لیں گے؟ آ کے آپ کے ملک کو صحیح کر دیں گے؟ کوئی نہیں کر رہا. امریکہ، لندن، سب لوگوں کو پتہ چل گیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. سو واٹ از دا یوز آف ٹائم ویسٹنگ کہ پوری دنیا میں آپ پھیلا رہے ہیں وہ خبریں، رائٹ؟ ڈونٹ ڈو دیٹ. بیٹھ جائیں مسلح پہ، بیٹھ جائیں. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اپنے ملک کو بچانے کے، مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ will make it better انشاءاللہ. صحیح؟ دیٹ از توکل، کہ صبر کرنا ہے، رائٹ؟ اس کو پروموٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہے گا، رائٹ؟ اچھا، اب یہ بتائیں کہ کون سا سوال ہے آپ کو کسی ورڈ پر، کسی نئے کانسیپٹ پہ جو لا نصبرنا فہمینا آج آپ نے سیکھا؟ چلیں آپ کے بہانے میمونہ ہیں، شاہینہ ہیں، اور کوئی ہے ابھی گروپ میں کہ بس آپ تینوں؟
السلام علیکم میم، میں بھی ہوں سدرا. سدرا بھی ہے. سدرا آپ نے کتنا سنا؟ سارا سنا یہ آیت؟ اس میں اچھی لرننگ ہاں جی سنا ہے میں نے سارا. کانسیپٹ کی بھی لرننگ تھی، آپ کے ورب کی بھی لرننگ تھی، اور جو نون توکید آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی بھی لرننگ تھی. ٹھیک ہے، تو ویری بیوٹیفل آیا. چلیں میمونہ آپ کرنا چاہیں گی؟ جی میں کر لیتی ہوں. کون سی آیا ہے آپ کی سورہ ہے؟ میری سورہ نحل. سورہ نحل. سورہ نحل میں تو ایک بڑے مزے کی چیز آنے والی ہے، لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں گی نہیں. مجھے کوئی ٹیسٹ کر رہا تھا سورہ نحل پہ، بہرحال اس کا جواب مل گیا ہمیں، ہم آپ کو آگے بڑھا دیں گے. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 20. چلیں شروع ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ دینا جو لوگ، جو ہے وہ حرف عطف آئے گا. جی سوری، کوئی مسئلہ نہیں، بولتے رہیں آپ، ہمیں آواز آ رہی ہے. ہاں بہتر. اللہ دینا جو لوگ، جو ہے یہاں پر یہ اللہ دینا جو ہے یہ اس میں موصول ہوگا. اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، گڈ آئیڈینٹیفیکیشن. اوکے. یدعونا، یدعونا، نا جو ہے یہاں پر پلورل کے لیے آئے گا، یعنی جی بالکل ہاں. وہ یدعو جو ہے وہ ورب ہے، بلاتے ہیں. من سے دونے. اچھا، اور من جو ہوگا وہ بھی یہاں پہ وہ ہے حرف جر ہے، اور اس سے دونے جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا. من دونے، ماشاء اللہ، گڈ. کیا من سے دونے، ساتھ اللہ ہے، اللہ کے. من دون اللہ ہے یعنی اللہ کے ساتھ. لا حرف نفی. جی لا نہیں حرف نفی. یخلقونا، یخلقو جو ہے وہ ورب ہے، اور یہ مضارع کی بھی فارم ہے. یخلقو تخلیق کر سکتے، نا وہ تخلیق کر سکتے. شیئن جو ہے یہ تنوین آ گئی ہے تو یہ ناؤن ہوگا، اور کچھ بھی یعنی کسی بھی چیز کے لیے آئے گا، یہ کہ کوئی بھی چیز وہ تخلیق نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز. ہم، اور وہ خود، ہم جو ہے یعنی وہ خود. یخلقو بنائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، بنائے گئے. ہاں. تو یہ جو ہے نا، کوئی لڑکا تو نہیں ہے ابھی گروپ میں آپ کو بڑے مزے کی چیز بتاؤں. کسی اور گروپ میں چل رہا تھا، گروپ نہیں، ایک آئی تھنک ہی از اے ویری کریٹو ماشاء اللہ. خیر، جو سوال آیا تھا سورہ نحل کے حوالے سے، میں آپ کو اس کا لنک کر دیتی ہوں. سورہ نحل میں ایک آیا بطون ہا، رائٹ. بطون ہا کا مطلب جو کاؤ ہوتی ہے، گائے کے. یہ آیا تو آسان ہے، سمجھ آ گئی نا، کہ یخلقون، کہ وہ بنائے گئے، وہ خود کچھ نہیں بناتے. اور اللہ والذین یدعون، جو لوگ یدعون کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ جو دعا مانگتے ہیں، کس سے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے، رائٹ. یا بتوں سے مانگتے ہیں، یا مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں، یا وغیرہ وغیرہ، رائٹ. تو اس کا مطلب دعا مانگنا یا کسی اور سے کچھ اور مانگنا، رائٹ. لائک آئی مین جو بھی ہے وہ آپ اللہ سے مانگیں، رائٹ. لائک اللہ کے علاوہ آپ کو کسی اور سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، بڑی چیز کی یا چھوٹی چیز کی، رائٹ، صرف اللہ سے مانگنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ ہی وہ بڑی چیزیں اور چھوٹی چیزیں بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور اگر آپ کے قدر میں ہے تو اللہ آپ کو ضرور دے گا، ٹھیک. اگر آپ کے قدر میں کوئی بھی چیز ہے، چھوٹی بڑی چیز ہے، وہ آپ کو ضرور دے گا. سوائے اس کے کہ جو پاکستان میں ہوتا ہے، لڑکے کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ لڑکا دے دے،
لائک کسی کو کسی کے لیے ایسی دعا بھی نہیں جیسا گناہ، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میری مرضی میں کسی کو لڑکا دوں کسی کو لڑکی دوں، رائٹ؟ اور کسی کا یہ افسوس کرنا ہے کہ اس کو لڑکی ہے اور اللہ نے ان کو لڑکا نہیں دیا اور اللہ نے ان کو بچے نہیں دیے، کسی کی شادی ہوئی ہے، دیٹس ویری رانگ، دیٹس ویری ویری رانگ۔ قرآن کے لحاظ سے آپ کبھی نہیں کہہ سکتے اللہ ان کو بچہ دے دے، نو، اللہ کی مرضی کس کو دے دے، اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے، ٹیسٹ نہیں بھی کر رہا تو اللہ کی مرضی، اللہ دے نہ دے، رائٹ؟ رائٹ؟ تو آپ کو یہ نہیں کہ اللہ اللہ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے ان کو بچہ نہیں ہوا، رائٹ؟ واٹ نانسنس از دیٹ؟ لائک قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میری مرضی میں کسی کو دوں، کسی کو ایک دوں، کسی کو لڑکی دوں، کسی کو لڑکا دوں، کسی کو دونوں دوں، کسی کو نہ دوں۔ اب اللہ کی بات پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو نہیں ہوئی، جیسے آپ اگر اس کو دعا دیں گے تو اس کو لڑکی ہو جائے گی، تو آپ دعا دیں گے تو اس کو لڑکا ہو جائے گا یا اس کو بچے ہو جائیں گے، that's totally up to Allah، رائٹ؟ اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ان کے بچے نہیں ہو رہے، کون سی بری بات ہے اس میں بھائی؟ رائٹ؟ Yeah, what nonsense in Pakistan, right? So پہلی بات تو یہ آیت اس لحاظ سے کہ لوگ جو مانگتے ہیں پھر بچے نہیں ہوتے تو وہ پیر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس پیر کے پاس جاؤ بچے ہو جائیں گے. That's still going on in Pakistan. What rubbish, right? یعنی کہ قرآن کی وہ آیت تک پہنچے ہی نہیں ہے لوگ، قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے انہوں نے، پھر وہ پیر کے پاس جا کے بچے مانگیں گے، یعنی کہ شرک کریں گے، رائٹ؟ سو دیٹس ٹوٹلی لائک پاکستان، یا پورے ایشیا میں ہی ہے، ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹری، آئی ڈونٹ نو، اگر پاکستان انڈیا سے باہر نکل جائیں تو شاید انڈیا میں بہت ہے، مثلاً ملائیشیا ماشاء اللہ they have the best knowledge، انڈونیشیا ماشاء اللہ کسی ایک انڈونیشیا کی لینگویج بالکل ڈفرینٹ ہے، ان کی تجوید سنیں آپ لوگ اشش کرتے رہ جائیں گے. ہم لوگ تو اردو بولتے ہیں جو کہ عربی سے کلوز ہے، ہم لوگوں کی تجوید جیسے اتنی بیکار گھٹیا ہے. اور انڈونیشیا کی خواتین کو دیکھیں جو بالکل لے مین خواتین ہوں گی، جو کہ گھریلو خاتون ہوں گی، ان کی بھی قرآن ایسا پیارا پڑھیں گی ماشاءاللہ کہ کیا بتائیں. انڈونیشیا کی کوئی ایک بندے یا بندہ غلط تجوید نہیں ہے، پورے انڈونیشیا کے تمام جتنی % آبادی ہے سب کی تجوید A1، پوری آبادی کی تجوید A1. بیچاری غریب سی کنٹری ہے لیکن قرآن بہترین. پاکستان میں لائک تجوید کا نام لو تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آتی ہے، ہم عربی تھوڑی ہیں جو صحیح تجوید پڑھیں. واٹ ربش. اچھا تو میں وہ بتا رہی تھی آپ کو واقعہ، میں پہلے بتا دوں، جو بطون ہا والی بات آئے گی تو اس میں بطون ہا آتا ہے انعام کے ساتھ، کہ انعام جو ہوتے ہیں گروپ آف اینیملز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ؟ تو گروپ آف اینیملز مویشی، رائٹ؟ مویشی یہ گروپ آف اینیمل ہو گیا. تو اس کے لیے ہمیشہ جب گروپ آ جائے، جیسے قوم آتا ہے تو اس کے لیے ہا آتا ہے، ٹھیک ہے. ایک جگہ ہی آ گیا، یعنی کہ خالی ہی آیا، یعنی کہ میل آیا. تو اس کی کوئی وجہ دے رہے ہیں کہ وہ جو مویشی میں ملک بنتا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پریگننٹ ہونا ضروری ہے، رائٹ؟ پریگننٹ ہونا ضروری ہے تو کیونکہ اس کے لیے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے نا، میل کی ضرورت ہوتی ہے نا. اس لیے اللہ کے بندو، اگر تم یہ سوچ لو گے کہ کسی مویشی میں دودھ کے لیے میل کا ضروری ہونا لازمی ہے تو یہ شرک ہے، شرک ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں لائک اگر ہم کسی چیز کو کمپلسری کر دیتے ہیں وہ ہم شرک کرتے ہیں، رائٹ؟ وہ شرک ہی پورے عیسائیوں کو لے ڈوبا، کیونکہ ان کا ذہن یہ کانسیپٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ حضرت مریم کے اندر جو ہیں حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بغیر کسی آدمی کے ہو گئے، رائٹ؟ یہ حضرت آدم جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیے، رائٹ؟ لائک واٹ نانسنس، اللہ تعالیٰ کین ڈو دیٹ. تو
اس آیت کی ترجمے کو اس طرح سے کرنا کہ نہیں آدمی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہی آ گیا. لائک اللہ از ٹیسٹنگ یو کہ آپ اس گرامر کو کہاں لے جاتے ہو, اپنے ذہن کے مطابق شرک کی طرف لے جاتے ہو. دس از شرک کہ وہ دودھ جو ہے وہ آدمی کے ہونے کی وجہ سے آیا, ورنہ نہیں آ سکتا تھا. لائک یو ہیو ٹو ہیو ٹوٹلی اللہ کی کوالٹیز پہ. اللہ نے وہ اس میں وہاں پہ نہ آدمی کا ذکر کیا ہے, وہ ہی جو ہے وہ لبن اس میں دودھ کے لیے آیا ہے. لائک دودھ جو ہے وہ اس کو خون اور لائک پیشاب سے الگ کرنے کے لیے لبن کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے ہی آیا ہے, رائٹ. تو آپ دیکھیں کہ لائک وہ آدمی جو ہے وہ اپنے طور پہ لے گئے تو وہ آدمی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لائک دیٹس اے شرک, دیٹس شرک, رائٹ. سو ہر کریشن اللہ کے لیے, رائٹ, اللہ کی طرف سے آئی ہے, رائٹ. اس میں یہ کہنا وہ آدمی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لو دیٹس شرک, دیٹس شرک, دیٹس شرک ہوا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم. اوکے, چھوٹا موٹا نہیں ہوا, بہت بڑا ہوا ہے, تاکہ لوگوں کو یاد رہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نہیں کر دیا, کیونکہ بہت سارے آدمی بھی نہیں, اللہ کا پیغمبر ہوا ہے. یا تو کیونکہ بہت سارے آدمیوں کے ذہن میں شرک کا کانسیپٹ بڑھتا چلا جا رہا تھا, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شرک کو روکنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو بنا دیا, ٹھیک. تو وہ شرک نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس میں حکمت رکھی ہے کہ آدمی کی ضرورت تھی, کیونکہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا, بٹ اللہ نے رکھا, بٹ ناٹ ٹو دا لیول. جب وہ لیول وہاں شرک پہ پہنچ گیا تھا تو حضرت عیسیٰ ہیپن, رائٹ. تو آپ لوگ یہ ضرور سوچیں آیتوں کو ٹرانسلیٹ یہ بھی کرتے بتایا وقت. جا رہا ہے نا, یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ قانون جو اللہ نے ہی بنائے ہیں وہ ہمارے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خود قانون توڑ بھی سکتا ہے. وہ بغیر قانون کے بھی کوئی اور کام کر سکتا ہے. تو یہ قانون تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہمارے لیے, لیکن خود اس پر لیکن اس کو نہیں شرک ہوتے, کے اس کے لیول علاوہ بھی تک لے کچھ کر جانا, سکتا ہے. ہاں اس کو شرک کے لیول تک لے جانا, دیٹس شرک. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک نہیں پسند, رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے, اور شرک کی معافی نہیں ہے. جیسے کہ جو ماڈرن جنریشن ہے نا وہ چلتی ہے لاجکس کے اوپر, جیسے کہ دیر وڈ بی سم تھنگ اور اس کے بعد کچھ رزلٹ نکلے گا, تو ہر چیز کے پیچھے لاجک ہوتی ہے. آج کل کی جنریشن زیادہ لاجکس پہ چلتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی ایکسیپشن اسی لیے رکھے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ لاجک سے ہٹ کے بھی کام کر سکتا ہے, اس کے لیے لاجک ہر ٹائم ضروری نہیں ہے. ہاں, اور یہ سائنس سے پروو ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ اس عورت نے بچہ جنا جو کہ اس کا نہیں تھا. آپ کو بتایا تھا نا, یہ شاہینہ کی بیٹی نے والا, لائک ایمان نے وہ شیئر کیا تھا, کیونکہ وہ بایولوجی کی اسٹوڈنٹ ہے. ایک عورت کا بیبی ہوا اور وہ بیبی اس کا نہیں تھا. تو لائک آئی مین یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر بھائی وہ باپ کا نہیں ہے تو کوئی اور باپ ہو سکتا ہے, گڑبڑ ہو سکتی ہے, رائٹ, وہاں پہ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی ماں نہیں تھی, اس بچے کی ماں نہیں تھی. وہ اس نے بیبی جانا لیکن وہ اس کی ماں نہیں تھی. تو دوسرا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کے ایگ نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا یا کچھ نہیں ہو رہا تھا تو وہ سروگیٹ ماں ہو جاتی ہے, یعنی کہ کسی اور عورت کا اووم لے کے, انڈا لے کے وہ بچے کو بنا دیتے ہیں, رائٹ. تو یہ بھی نہیں ہوا, رائٹ. پورا ڈاکٹر ہسٹری ان کے پاس تھی, رائٹ. اچھا, اب کسی اور کا انڈا نہیں لیا تھا تو کیا, اچھا انڈا جو تھا وہ اس کی بہن کا تھا. اچھا بہن جو تھی وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. بہن جو کبھی پیدا نہیں ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ اکثر عورتوں کے جو بیبیز ہوتے ہیں وہ ایمبریو کے لیول پہ, یعنی کہ ٹوئنز ہوتے ہیں, لیکن ایک ایمبریو جو ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ دوسرے ایمبریو کو کھا لیتا ہے. تو اکثر ٹوئن پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ کھا لیے جاتے ہیں. یعنی کہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنی بیبیز نے اپنے سسٹرز یا بردرز کو کھا لیا ہوگا اندر ہی اندر جو اسٹرانگ ایمبریو ہوتا ہے. لیکن
for some reason इसने जब अपनी बेबी सिस्टर का एम्ब्रियो खाया तो उसकी जो जेनेटिक्स थी वो इसके अंदर रह गई। तो जब इसका बेबी पैदा हुआ तो वो इसका बेबी नहीं था, बल्कि इसकी बहन का एम्ब्रियो जो उसने खाया था वो उसका बेबी था। This is a way more exception that हमारी जहन को कर सके। मैम वो मैरिड थी जिसका बेबी हुआ था? जिसका बेबी हुआ था वो मैरिड थी, लेकिन उसके हस्बैंड असल माँ नहीं थी, बहन हाँ, का। उसके हस्बैंड से वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसका अपना अंडा नहीं था। जो अंडा था उसमें जो क्रोमोसोम थे वो उसके नहीं थे, बल्कि यानी जो उसकी लेडीज की तरफ से होता है वो नहीं था, उसकी बहन का था, उसकी बहन का था। उसकी बॉडी में मौजूद था पहले से ही। हाँ, अल्लाह अकबर। ये देखिए इस and तरह this is a science of यहाँ पे like बकायदा ये केस कराया जाता है, like बच्चों को पढ़ाया। मैम like मुझे तो समझ नहीं लग रही। like yeah, that's beyond, पहले नहीं आ रही थी, जब आपने ट्विंस का बोला तो कुछ समझ में आया। ट्विंस का एम्ब्रियो था, उसने अपने एम्ब्रियो लाइक आप ये सोचें कि सबसे पहले तो उसका बेबी अपना नहीं था उस बंदी का, दूसरे अब ये सोच बहन के भी वो नहीं कहती हो कि मैंने अपने बहन को खा लिया। और बहन भी नहीं थी पहले, तो ये बात देखें, बहन भी नहीं थी, तो कहाँ ये से सोच आया रही था, थी तो ना अंदर ही मैंने खा अपनी लिया बहन गया। को। हाँ, और वो अंदर ही कितनी कसूर कर देर लिया पर गया। चीज रहा इसके अंदर, मतलब वो बिल्कुल वो लाइव रहा, मतलब ये वैसे अनोखी सी बात है। मैं बहुत हैरान हो रही अनोखी हूँ। बात है, या बहुत अनोखी बात है, बट दैट्स लाइक वन ऑफ द रेयरेस्ट केस। ये लोगों को पजल कर दिया था उसने, राइट? बट देन दिस इज अ साइंस डिस्कवरी। अल्लाह कैन मेक इट हैपन। अल्लाह ने उस बंदी का बच्चा पैदा किया जो कि कभी पैदा ही नहीं हुई, you know? उस बच्ची का बच्चा पैदा किया जो कभी पैदा नहीं हुई, राइट? So we cannot say like हमें शिर्क नहीं करना चाहिए। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। बेशक अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है हर चीज की तख्लीक। एनीवे, आज यही 2 आयतें करते हैं। that was wonderful। सूरह इब्राहिम की आयत को आप दोबारा गो थ्रू कीजिएगा। that's तवक्कुल एंड सब्र के बारे में है, and that's a very beautiful आया। सारी Okay? अननोन चीजें शेयर हुई हैं। हाँ, बहुत और कल हम जो है दोबारा वो करेंगे। बाकी जो 2 लोग रह गए, सिद्रा एंड शाहिना, कल आप लोग मैं प्रेजेंट भी कर। रह गई हूँ, हमारा भी रह गई है, लेकिन मैं लास्ट हमारी- में आई थी। अच्छा चले, हाँ, जो फर्स्ट कम फर्स्ट। सो फहमीना Yes, सबसे yes, पहले आई yes. थी, शाहिना भी आ गई थी, बट लाइक चले शाहिना कल कर लेंगी, और मैमुना और अम्मारा कल कर लेंगी। सिद्रा, मैमुना, अम्मारा। मैंने 3 एक साथ कर ली थी कल, कोई बात नहीं, जो रह गया वो भी कर ले, पहले वो कर ले, फिर मैं कर लूंगी, कोई बात। कोई मसले की बात, ठीक है। मैम पाकिस्तान में ना ये टाइम है जरा मुश्किल है। मैं खुद 10 मिनट लेट आई थी, तो ये टाइम नमाज का और फिर इस तरह वाला टाइम है, तो आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। आप लोग प्रेजेंट करते हुए नेक्स्ट क्लास में भी रह सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी इतना ज्यादा अटेंडेंस नहीं होता। और अगर आप लोग देर से आते हो तो आप लोग कोशिश किया करो उस क्लास में या अय्युहल्लज़ीना सीरीज जो चल रही है उसको आप जरूर अटेंड करो, जो बहुत अच्छी सीरीज है। लास्ट पे हम वसीयत के बारे में जो आयत थी उन पे कर रहे थे। सो एनीवे, वो मैंने देखा था सबसे वही जो वसीयत के बारे में लास्ट चल रहा था ना, वो एक्चुअली मेरा उस दिन बैटरी नहीं थी सेल फोन में, तो वो शट डाउन हो गया। तो मैं आज उसे देख रही थी, उसकी वीडियो को ना गो थ्रू करी थी। तो देयर वुड बी सम स्पेसिफिक टॉपिक जो डिस्कस होंगे उनके अंदर, या वो किस तरह से चलेगा ये? या वो जो है लाइन से चल रहे हैं सारे। या अय्युहल्लज़ीना सीरीज ये कहलाती है, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ए लोगों जो ईमान रखते हो, और अगर हम ईमान वाले हैं हम फौरन अटेंटिव नहीं हो जाते कि अल्लाह ने हमें बुलाया है, तो इसका मतलब है हमें पता है कि हम ईमान वाले नहीं हैं। अगर हम ईमान वाले हैं तो हम उस वाली आयत पे गौर करेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ आमनू को बोला है। तो सबसे पहले तो हम आमनू हैं कि नहीं है? क्या हम हैं? यानी कि कोई अगर कहे मैमुना, नहीं, कोई अगर कहे मैमुना को
راستے میں اگر کوئی ملے اور کہے عطیہ 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 تو میمونہ پیچھے مڑے گی؟ نہیں. اگر اس کو بولیں گے میمونہ، تو میمونہ کو پتہ ہے یہ میرا نام ہے، فوراً کہے گی مجھے کس نے پکارا ہے. اگر دو مومنہ ہوں گی تب بھی دونوں مڑیں گی، دونوں مڑیں گی. تو یا ایھا الذین آمنو، جب اللہ سبحانہ کہ اے لوگوں جو ایمان والے ہو، تو اگر میں ایمان والی ہوں تو مجھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں. تو یہ ٹوٹل 89 آیات ہیں، اور یہ جو ہیں طارق پریزنٹ کر رہے ہیں، اور کافی حد تک پتہ نہیں کتنی ہو گئی، 30 ہو گئی ہیں، 40 ہو گئی. بٹ ہم لوگ اب میرے خیال میں سورہ مائدہ میں پہنچے. وصیت والی آیت سورہ مائدہ میں یا نساء میں؟ سو یا تو وہ ہم ہر اس میں جی بولے. سنیے وہ اگر پہلے بتا دی جائے نا کہ نیکسٹ لیکچر میں یہ آیا ڈسکس ہونے والی ہے، تو وہ گیٹ ٹو دیٹ، اور کچھ اپنا بھی ہم ہوم ورک کر لیں گے. اچھا اچھا. تو ویسے وہ ہر ویک ہی کرتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ آئے ہیں موجود ہیں کہ نہیں، ورنہ ان کی جو ریکارڈنگ ہوں گی آپ کو پھر مشکل سے پیچھے جانا پڑے گا اور ڈھونڈنا پڑے گا. ابھی خیر نہیں آئے، نوشین آ گئی ہیں. آپ لوگوں کو پیچھے جانا پڑے گا، ان کی شروع سے دیکھنی پڑیں گی، جہاں جہاں انہوں نے یا ایھا الذین سیریز کی ہے وہ آپ شروع سے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آتے ہیں ابھی تو دیکھ لیتے ہیں آج کون سی پریزنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کو انٹرسٹ کرے تو. ویسے تو ٹوٹل 89 آیات ہیں. 89 آیات آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہو، رائٹ؟ خود بھی آپ میں سے کوئی بھی پریزنٹ کر سکتا ہے، اور اس کو یعنی کہ دیکھ لیں ہر آیت میں کیا کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں آمنو کہہ کے پکارا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر وہ پکا پکا ہو گیا کہ اب تم ایمان والے ہو، تمہیں یہ کرنا ہے. ٹھیک جی چلے ٹھیک ہے، وہ آ جائیں تو پھر ان سے پوچھ لیں کہ نیکسٹ انہوں نے کل کرنی ہے یا جب بھی کرنی ہے کون سی ورڈ کرنی ہے، تو پھر آئی گو ٹو دیٹ. انشاءاللہ. یا ریکارڈنگ چلی رہی ہے اسی میں، اگر آج آ گئے تو ریکارڈنگ ہو جائے گی. اینی وے ابھی تاریخ پہنچے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی میسج آ گیا ہو. لیٹس سی. یوزلی ہی از ناٹ لیٹ. ہاں تو آج نہیں ہے، آ گئے. صحیح، ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی طارق، آج ہم اپنے پہلے والے گروپ سے 4 ماشاءاللہ سے ویری ٹیلنٹڈ پارٹیسپینٹس، ہم انہیں بتا رہے تھے یا ایھا الذین سیریز کے بارے میں، تو دے آر ایکسائٹیڈ ٹو اٹینڈ. آپ ہی سے شروع کرتے ہیں آج، ٹھیک ہے؟ صحیح. صحیح. آپ آیت نمبر مجھے بتا دیجئے. سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے، دونوں اکٹھی سورہ ہیں. انفال کی، اوکے. اس میں تو سورہ انفال شاید نہ ہو. سورہ انفال 8 نمبر ہے. 8 نمبر ہے. ہاں، ہاں، آیت نمبر 27 اور 28. 27 and 28. چلیں بسم اللہ. یا ایھا الذین آمنو. اوکے. دونوں کے ہاتھ اس میں ہے. یا ایھا الذین آمنو لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. دوسری بھی اکٹھی کر لیں تاکہ وہ بھی ایک ساتھ ہی. ہاں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جی جی. تو صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ ہے یہاں پہ جو سب لوگ پہلے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو آمنو کا میں دوبارہ بتا دوں تھوڑا سا، اگر
جی جی بالکل بالکل. دے دیں مجھے کیونکہ میں نے پیچھے ہاں آمنو بیسیکلی الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے جو ایمان والے ہیں. فارم 4 ہے یہ ورب میں, اور اس کے کچھ جو 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 معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے اللہ پر ایمان لانا, یقین کرنا, تسلیم کرنا, انکار نہ کرنا. پہلا تو ایک سیٹ یہ ہے کہ یقین کرنا, تسلیم کرنا, انکار نہ کرنا. دوسرا ہے تصدیق کرنا, تکذیب نہ کرنا. یقین کرنا, تسلیم کرنا, انکار نہ کرنا. اور پھر تصدیق کرنا, تکذیب نہ کرنا, اور اطاعت کرنا. مطلب یہ جو آمنو کے جو پورا گروپ میں جو اس کے معنی مفہوم بتائے گئے ہیں, مفہوم بیسیکلی نہ کرنا, اور تصدیق کرنا, تکذیب نہ کرنا, اور اطاعت کرنا. اطاعت کرنا. اطاعت کرنا. اطاعت کہتے ہیں دل کی پوری رضامندی سے کسی چیز کو پسند کرنا. دل کی رضامندی سے, یعنی کہ یہ اپنے آپ کو سبمٹ کرنا, رضامندی سے پسند جی کرنا. جی تو یہ آمنو کا جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کی 89 آیات ہیں جو ہم مختلف دنوں میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کچھ آیتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہم نے بات کے لیے رکھی ہیں, جو ایزی ہوتی ہیں یا جو ہم کرنٹ ٹاپکس ہوتی ہیں اس کو ہم لیتے ہوئے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو لا تخونوا, یہ جو ہے تخونوا, یہ خے واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے. عام معنی اس کے عام معنی میں اس کو کہتے ہیں خیانت نہ کرو, خیانت کا ہے, اور فارم 1 ہے ورب میں. اچھا, اس کو اگر جو مزید جو مفہوم بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو کم کر دینا, جیسے خیانت کا جو ہے. اور اس سے مراد ہے کہ جس شخص کو امانت دار سمجھا جائے وہ امانت اور عہد کا پاس نہ کرے. اور عہد کا پاس نہ کرے, مطلب کسی سب شخص کو ہم سمجھیں کہ بہت ایمانت دار ہے, لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنی امانت اور عہد کا پاس نہ کرے. اور خیانت دراصل اعتماد اور بھروسے کو ضائع کر دینے کا نام ہے. کسی کو ہم کو جب کوئی کسی چیز میں خیانت کرے تو بیسیکلی وہ اعتماد اور بھروسہ جو اس کے اوپر کیا ہے وہ اس کو ضائع کر رہا ہے. رائٹ. اچھا, لا تخونوا اللہ و رسول, اللہ اور رسول سے, اللہ اور رسول سے. اور پھر دوبارہ ہے وَتَخُونُوا, اور تم خیانت نہ کرو اماناتکم. تو اس میں یہ بھی یہ امانت یہاں پہ اس کا بھی یہ ہے الف میم نون امن کے لحاظ سے یہ, لیکن یہاں امانت کے الفاظ میں اس کو بتایا گیا ہے کہ آپس کی امانتیں جو ہم ایک دوسرے کو امانت دیتے ہیں اس کو, ان میں خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو. اچھا, یہ تو چھوٹی سی ایک ہے کہ تم ہمیں بتایا گیا اللہ کہ ایمان والے جو ایمان لاتے ہیں وہ کسی کا اعتماد اور بھروسہ ضائع نہیں کرتے. خاص طور پہ اس میں ہے کہ جو اللہ اور رسول کی طرف سے جو بھی بات کہی جائے. ایگزیکٹلی, یا تو پہلا پارٹ جو ہے وہ اللہ رسول کا ہے, دوسرا پارٹ تو چلیں آسان ہے, وہ دنیاوی ہے, لیکن اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت, رائٹ. وہ جو اللہ اور رسول کے احکامات ہیں ان کے بارے میں جو آپ کی معلومات ہیں صحیح وہ آگے پہنچا دیں. اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے ذرا مفہوم ٹویسٹ ہو, یا کوئی ایسا نہ کریں گے جس سے کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہو. تو یہ تو ہو گیا اللہ کے لیے ہے. اور دوسرا انسانوں کے درمیان ہے کہ جو امانتیں کسی کو دی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, اس امانتوں میں یہ نہیں کسی نے کسی کے پاس کچھ پیسے رکھوا دیے ہیں یا کوئی زیور رکھوا دیا ہے, بلکہ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ جو کوئی جو
وہ لوگ جو کسی اچھی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں یا کسی جو ذمہ دار پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کام جو لوگوں کے لیے وہ صحیح انجام دیں. تو وہ اس میں وہ کمی کریں گے، اس میں کوئی چیز خرابی کریں گے، تو بیسیکلی وہ جو ان کو امانت دی گئی ہے کہ جی آپ لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کریں یا لوگوں کے لیے فائدے کا کام کریں، وہ اس میں وہ پورا نہیں کر رہے. تو امانت کو صرف نہ پیسوں یا زیور یا اس کے حد تک ہی ہونا چاہیے، بلکہ اس کو براڈ اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم پہ کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور جو ہم نے کہا کہ ہاں ہم لیں گے اور ہم اس کا معاوضہ بھی لے رہے ہیں، دیکھا جائے تو صحیح. پھر تو پورا نہ کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات کہ اگر آپ کے پاس امانت فار ایگزامپل اسلام کا لائک اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کی ساری خوبیاں تو کافروں نے اڈاپٹ کر لی، رائٹ؟ آئی مین وہ اتنے بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. لائک ڈیفینیٹلی جب اتنے مسلمانوں میں یہ جملہ چل رہا ہوتا ہے تو کافر بھی اس جملے کو، آج کل تو آپ کا آئی فون وغیرہ سب لائک سنتا ہے، رائٹ؟ اور ہم لائک اسلام کا رتبہ، اسلام کا لائک عزت کو قائم رکھنا، یہ لائک ہمارے ایز اے مسلم، ایز اے مومن ہمارا فرض ہے، اور ہم اس کو ایسے اچھال رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ دس از آلسو امانت، رائٹ؟ کسی کی عزت کو کوشش کرنا کہ اس کو اس مقام پہ رکھیں، رائٹ؟ ہم کیوں نہ ایسے بنے، بلکہ تعریف کیے جا رہے ہیں دوسروں کی، رائٹ؟ ٹو لائک جسٹ ڈو اٹ یور سیلف، رائٹ؟ جی تو مطلب جو بھی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، چاہے وہ جاب کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ کسی پیسے وغیرہ کے سلسلے میں، وہ ہم نے پوری طرح صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے. اچھا، اب آگے کی آیت جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ مزید ایکسپلین کر رہی ہے کہ اس میں انسان کی جو نفسیات ہے اس کے بارے میں، کہ انسان خیانت کیوں کرتا ہے. وہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ بیسیکلی تو کہ اچھا میں اس کو ورڈ بائی ورڈ چلتا ہوں. وَعْلَمُوا اور جان لو، علم یہ بھی ورب ہے، این لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اچھا، اس میں جب یہ کہا جاتا ہے نا وَعْلَمُوا، تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو نو سم تھنگ ویری ویل، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یا وی ریکگنائز یا انڈرسٹینڈ دا ٹروتھ، کسی چیز کو بہت اچھی طرح جاننا، سمجھنا، پہچاننا. جب بھی ہم سوری یہ صفیہ یہ تعلمون کا تھا نا، یہ میں اس کو وہ مس کر گیا تھا. تعلمون جو ہم کہہ رہے ہیں نا، این لام میم دونوں اسی میں، اور یہ اگلی آیت اگلا لفظ وعلم وہ ایک ہی روٹ ورڈ ہے، این لام میم. صحیح. جب ہم کہتے ہیں تعلمون، مطلب تمہیں اس چیز کا اچھی طرح علم ہے، سمجھتے ہو، پہچانتے ہو، حقیقت کا ادراک رکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، تو یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، پھر یہ ہے کہ وَعْلَمُوا اور جان لو، انما بے شک، اموالکم، یہاں پہ مال جو ہے اموالکم یہ ناؤن ہے، میم واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اس میں ہم اس مال کو کہتے ہیں، ہر اس مال کو کہتے ہیں جس کے ہم مالک ہوں، وہ ہمارے لیے مال ہے. ایوری تھنگ وچ وی پوزیس. اچھا، عربوں کے ہاں عموماً اونٹوں کو مال کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ اس زمانے میں اونٹ، بلکہ آج بھی دیکھا جائے تو اونٹ جو ہیں وہ بڑا ہی ایک ان کے لیے قیمتی اونٹ یا مویشی، ہاں، اونٹوں کو خاص طور پہ وہ مال کہتے ہیں. سونے چاندی کو مال کہا جاتا ہے. تو اس میں بھی اونٹ کی بھی ایک قسم ہوتی تھی، ایک ریڈ اونٹ ہوتا تھا یا وائٹ اونٹ ہوتا تھا. I don't know which one was expensive. صحیح. جی ہاں. تو انسان جو خیانت کرتا ہے وہ اپنا مال بڑھانے کے لیے کرتا ہے یا اپنی اولادوں کے لیے کرتا ہے. تو وہاں پہ یہی بات کہی ہے کہ نا کہ اور جان لو بے شک اموالکم مال تمہارے، و اولادکم دونوں فتنہ. ہاں فتنہ ہے. اچھا، فتنہ جو ہے نا وہ اولادکم کو پہلے لے لیں، اس میں واو لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ناؤن ہے. یہاں پہ اس میں جب اولاد کہا جائے گا یا ولد اس میں کہا جائے گا، تو اس میں بیٹے اور بیٹے کے بیٹے بھی آئیں گے، اور بیٹی اور بیٹی کے اولادیں بھی آئیں گے، صرف بچے بھی آئیں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اولاد، یا جب بھی
اولاد کی بات ہوگی تو اس میں آگے بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہیں بلکہ ان کی اولادوں کو بھی کہا جائے گا. ٹھیک ہے, عربی میں یہ ہے. اچھا پھر ہے فتنہ. آج کل یہ ورڈ بہت یوز ہو رہا ہے پاکستان میں. خیر تے نون اس کا روٹ ورڈ ہے, ناؤن ہے یہ. اچھا اس کا جو عموماً ہم جو ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لگانے والا. ٹھیک ہے, یا گمراہ کرنے والا. ٹیسٹ نہیں ہے اس کا مطلب, ٹیسٹ نہیں ہے. آزمائش نہیں, فتنہ نہیں, آزمائش بھی ہے, لیکن جو ورڈ آ رہے ہیں وہ یہ کہ صحیح راستے سے ہٹا کے غلط راستے پہ لگانے والا. آزمائش کو بھی کہہ رہی ہے نا. اچھا ہاں, غلط راہ. نو لائک ناؤ اٹ میکس مور سینس. اگر یہ والی ڈیفینیشن دی جائے تو اموال اور اولاد جو ہے وہی ہم کو صحیح راستے سے ہٹا کے غلط راہ پہ لگا دیتے ہیں. بالکل ہاں, وہ یہی ہے پہلے والی آیت میں کہ جی خیانت نہ کرو, اور اگلی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے خیانت انسان کیوں کرتے ہیں. مطلب ہم نفسیاتی بتا رہے ہیں کہ وہ کس لیے کرتا ہے, اولاد کی وجہ سے کرتا ہے یا مال کی محبت میں کرتا ہے. اور پھر آگے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں تمہارے لیے ایک فتنہ ہے, مطلب تم صحیح راستے ہٹا کر غلط راستے پہ لگا دیں گی. اوکے, تو یہ اس طرح ہے اس کا. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. ہاں, اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بے حد بہت عظیم اجر ہے. مطلب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کو یہ خیانت نہ کرو اور اس میں ان فتنوں سے بچ جاؤ تو اللہ کے جو تم کرو گے تو وہ اس کا جو اجر ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا جو بہت زیادہ ہے. تو مطلب یہ سمپل سی آیت تھی بالکل, لیکن یہ کہ ہاں لیکن ٹو بی آنیسٹ رائٹ, لائک آئی مین اب پہلے تو ہم نہیں دیکھتے تھے لائک اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. ہم لوگ خود یہ سمجھتے تھے لائک ایز اے اولاد کہ they are kind of they have to do everything for us, right? جی تو یہ اور وہ لوگ کرے چلے جاتے تھے, and like till the last moment they wouldn't stop worrying about us, right? I think there should be some kick in کہ اللہ جو کہ اولاد کو بھی بنانے والا ہے, like اگر ہم اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں ایز اے پیرنٹ اور ایز اے اولاد یا جو کچھ بھی ہے, so things would be much different. لیکن I don't know, اگر اولاد ہے اور اولاد کے لیے آپ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 70 years دیے ہیں اس میں سے ہم نے 40 دن تقریباً 18 گھنٹے کی جاب کر کے, اور جس کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں بچتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. I don't know, is that feasible? یا ہمیں اپنی آئندہ کی نسل کو یہی والی وہ دینی ہے کہ تمہیں 18 گھنٹے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کام کرنا ہے, اللہ پر جب بوڑھے ہو جانا تو وقت لگانا, right? Should we give that education to our kids? بالکل, ہمیں یہی بتانا نہیں, ان کو قرآن ہی کی تعلیم دینی ہے. مطلب یہ نہیں کہنا کہ اس میں دیکھیں ابھی بھی جب کسی سے پوچھیں کہ بھائی تم نے یہ رشوت کیوں لی فار ایگزامپل, یہ کام کیوں کیا, تو وہ کہتا ہے کہ 20 بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. صحیح. عموماً ایک جو عام ریزن لوگ دیتے ہیں وہ یہی کر دیتے ہیں کہ جی مطلب وہی شو کرتے ہیں میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, لیکن وہ بس اولاد کے لیے مجبور ہو گیا ہوں یا جو بھی ہے. تو اس میں وہی, اب اس میں اوپر کی جو پہلی آیت جو 27 ہے اس میں یہی ہے کہ جی پہلے تو اللہ کے جو احکام میں کوئی وہ نہ کریں, خیانت نہ کریں, پھر جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں اس میں خیانت نہ کریں, اور پھر یہی بتا دیا کیوں ہوتی ہے خیانت, مال اور اولاد کے لیے, تو وہ اس سے بچنے کا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی آپ اپنے اولاد ذمہ داریوں سے ہٹ جائیں. ہاں یہ نہیں ہے, مطلب آپ اپنی پوری کوشش کریں لیکن غلط راستے پہ نہ جائیں, کیونکہ آخر میں غلط لکھا ہوا راستے پہ. غلط راستہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے بنا لیا ہے, and then اللہ رسول کو چھوڑ. This is also غلط راستہ. This is not اللہ کا راستہ کہ آپ اپنے فرائض جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے obligatory ہیں, نماز کو بھی چھوڑ دیا,
نہیں میٹنگ ہے چلو right I mean we have to give priority to Allah subhanahu wa ta'ala. اور پھر اگین یہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہا گیا ہے. ایگزیکٹلی. سو ابھی ہمارے جو نئے گروپ کے لوگ ہیں نہیں پہلے تو نوشین اس پہ مزید وہ ڈالیں گی روشنی. آپ کا ختم ہو گیا تو نوشین سے کہتے ہیں. نوشین موجود ہیں؟ نوشین حاضر نہیں تو پھر اوپن کر دیں فورم سوالات کے لیے. رابعہ سوال ہے کوئی آپ کا؟ نہیں الحمدللہ کلیئر ہے. کلیئر ہے اوکے. نئے لوگوں میں سے کوئی لوگ موجود ہیں؟ نہیں اوکے سب چلے گئے. سو نوشین آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ شی از آن میوٹیڈ. جی چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک زبیر ہیں. زبیر کوئی سوال آپ کا؟ السلام علیکم. نہیں میں تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا تو مجھے جو ہے بیک گراؤنڈ نہیں پتا. بیک گراؤنڈ کا مطلب کون سا بیک گراؤنڈ؟ جو آیت ہو رہی تھی اس کا میں جو ہے ابھی میں اچھا بیک گراؤنڈ سورہ انفال اور سورہ انفال کی آیت نمبر 27 and 28 صحیح جی. اور اس میں لائک لب لباب یہ ہے کہ امانتوں میں خیانت نہ کرو. اور اس کی جو نیکسٹ آیت ہے اس کو مزید ڈیٹیل کرتی ہے کہ امانت میں خیانت کے 2 وجوہ ہو سکتے ہیں. ایک مال کہ انسان کو مال کی لالچ ہوتی ہے. دوسرے وہ اپنے اولاد کے لیے وہ جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے. بٹ ناجائز کا کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. رائٹ. اگر آپ کے بچے کو کیا کہلاتا ہے کون سے گیمز ہوتے ہیں ننٹینڈو پتہ نہیں کون سے گیم ہوتے ہیں, اگر وہ ایکسپینسو والا نہیں مل رہا لائک آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں سو اٹس اوکے لائک دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. لیکن آپ نے رشوت لے کے کہ اپنے بچے کو وہ ننٹینڈو کا پرووائڈ کرنا ہے یا آپ نے ایکسٹرا ٹائم اپنے عبادات کو ہٹا کر اس میں سے آپ نے اس بچے کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی, that's not going to help the بچہ right. اور وہ گیم کھیل کے ویسے ہی خراب ہونا ہے اس نے right. اس کو باہر نیچر میں لے جائیں, اس کے ساتھ وقت گزاریں ایز اے باپ, ان کو چھوڑ نہ دیں. ان کے ساتھ جتنا بھی آپ ویکینڈ اپنے ویکینڈ پہ بالکل ورک کو آف کر دیں. ویکینڈ فیملی کے لیے ہے right. اور اس میں بچوں کے ساتھ ان کو مسجد لے جائیں, ان کو سوئمنگ لے جائیں, ان کو سب کچھ کریں. that's a better way بنسبت اس کے کہ میرے بچے کے پاس میرے بھائی کے بچے کے پاس ننٹینڈو ہے تو میرے بچوں کے پاس بھی ننٹینڈو ہونا چاہیے. جو بھی نام میں غلط لے رہی ہوں I know right. So that's a concept right. جی سمجھ آئی؟ Any other comment? چلیں نہیں تو پھر رابعہ طارق آپ کی آج یہ والی آیت. جی جی ٹھیک صحیح. سو رابعہ آپ پریزنٹ کرنا چاہیں گے یا زبیر آپ پریزنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں انشاءاللہ کل کر دیتا ہوں پریزنٹ. کل آپ پریزنٹ کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ. تو رابعہ جی آیت 45 ہے سورہ کہف آیت نمبر 45. آپ کی سپیڈ اچھی چل رہی ہے لیکن اس سے ایسا ہوگا کہ ہمیں اس میں بہرحال ابھی کون سی کہانی پر ہیں ہم؟ سیکنڈ والی باغ والی کہانی پہ ہیں. ٹھیک صحیح شروع کیجئے. اللہ الرحمن الرحیم. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. ٹھیک ہے یہ وَضْرِبْ اور بیان کرو لہم ان کے لیے مثل الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی مثال
कमा इन जैसे के अंजल ना हो, कमा इन जैसे के पानी हो, अंजल ना हो हमने उसको उतारा हो, मिनस समाई आसमान से, फख्तलक़ फिर वो मिलजुल गया हो, बिही उसके जरिए, नबातुल अर्ज़ि जमीन के नबातात में, यानी उसके सब्जा में, फ़अस्बहा वो फिर हो जाए या वो फिर हो गया, हशीमन चूरा चूरा, तज़रूहु रियाह जिसको उड़ाती हो हवा, तज़रूहु उड़ाती है उसको अर्रियाहु हवा, वकान अल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन हर चीज पर मुक़तदिरा कुदरत रखने वाला है। राइट। जी ये तो वैसे आता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। दिस इज लाइक ये थोड़ा सा तब्दील है, मुक़तदरा हो गया, राइट। जी कदीर से ये कहाँ पहुंच गया, फॉर्म 8 पे पहुंच गया। जी राइट। या सो देयर माइट बी, ये आप ना देखिएगा जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, इनमें थोड़े थोड़े से इख्तिलाफ हैं, वो अरबी में होते हैं, लेकिन आजकल मेरे टीचर ने उनकी तरफ, खैर उनको मैं जानती थी, मैंने उनके 2-3 वो देखे थे। उनका नाम है डॉक्टर फादिल सालेह अल सामराई। अब मेरे ख्याल में वो 90s में है, ऐसे ही होता है। ये नाम लिख लीजिए अपने पास जी। राइट। तो जितनी भी आयात हैं जिनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अब ये कदीर आते आते एकदम से मुक़तदरा आ गया, राइट। तो ये आपके लेवल के लिए, जो कि चूंकि आपको बाकी चीजें आती हैं माशाल्लाह, तो आप ये कहेंगे कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर से मुक़तदरा कैसे हो गया। डॉक्टर फादिल सालेह ही हैज द आंसर, लेकिन उनके जो लेक्चर हैं अरबी में, बट मैं अभी सुनना शुरू किया है, आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जो फोकस ये होता है कि अच्छा इसमें ये चीज मुख्तलिफ है, राइट। सो आई डोंट नो अबाउट लाइक, ये अभी मैंने देखा मुख्तदरा, तो मेरे जहन में आया कि कदीर से मुख्तदरा कैसे हो गया। सही, ये सवाल उठ सकता है ना जुबैर जी, है ना। तो ये जो आप लोग हो ना, आप लोगों के एज के, जैसे जुबैर हैं, राबिया हैं, राइट, तो माशाल्लाह ये लोग जो हैं, ये सारी चीजें जो आप लोग जो हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। हमारा टाइम तो अभी हमने सीखना शुरू किया है, निकल गया है, बट गेट द नेम डॉक्टर फादिल सालेह, इंशाल्लाह अरबी है उनकी, लेकिन आप लोग समझ लोगे उनकी इतनी अरबी, यानी कि ज्यादातर स्कॉलर के सबटाइटल इंग्लिश सबटाइटल के साथ होता है। इनके जो वो है टॉक शो है एक तरह से, काफी लंबा चला है, पता नहीं कौन से मुल्क में है ये, मिस्र है कि जॉर्डन है, मुझे इनका ज्यादा वो नहीं पता, बट माशाल्लाह उनकी किताबें भी काफी हैं जो कि मैं अब ऑर्डर करने लगी हूँ, क्योंकि उनकी किताबों में वो सारी चीजें लिखी होंगी, कंपैरेटिव्स। ओके, तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर फादिल सालेह अल सामराई। ओके, ठीक है जी। और उसको जाहिर है वो अरबी में है, इससे हमारे जो उर्दू मीडियम है उनको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, या इंग्लिश मीडियम है जो ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। तो अगर राबिया ये ठेका उठाती हैं कि ये सारी चीजें जो कंपैरेटिव हैं, उनको एक तो आपने प्रोवर्बियल, जो जैसे वद्रिब लहुम मसला, दरबा का मतलब वैसे तो मारना होता है, लेकिन जब हाँ दरबा मिसाल के साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है मिसाल देना, राइट। तो ये जो आपके इडियम्स हैं, इनकी तो आप किताब कंपाइल करेंगी। एक और आप प्रोजेक्ट रख लें जिसमें कंपैरेटिव है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ज्यादातर शैइन कदीर है, तो मुक़तदिरा है, तो उसमें क्या वजह क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कदीर के बजाय यहाँ पे मुक़तदरा को इस्तेमाल किया, राइट। यही तो तफक्कुर है, राइट। अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं कि हम छोटी चीजों पे तफक्कुर करें, ठीक। तो आप जब इन चीजों में पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा इसमें से कहानियां मिलेंगी, ठीक। वरना तो आसान है सारी, कि
اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، پانی جو ہے کچھ نبات کے ساتھ ان کا حصہ بن جاتا ہے. انسانوں کا بھی 70% جو جسم میں ہوتا ہے پانی ہوتا ہے، واٹر ہی ہوتا ہے، رائٹ. تو واٹر کی بہت اہمیت ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ واٹر واٹر اتنا بولتے ہیں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ان کو پتا ہے کہ انسان کی کمپوزیشن بھی 70% پانی ہے. نباتات بھی جو کھڑے ہوئے ہیں نا، تو ان کے وہ جو پانی جو ان کے جڑوں میں جا کے اور پتوں میں، جب اگر پانی نہ ملے پتے کیسے مرجھا جاتے ہیں، یوں گر جاتے ہیں، رائٹ. دے آر سیڈ. جیسے ان میں پانی آتا ہے تو کھڑے ہو کے یوں لہلہانے لگتے ہیں، رائٹ رائٹ. سو پانی کی یہ اس میں بڑی اہمیت ہے، رائٹ. صحیح. تو اس کو آپ مزید انالائز کرنا چاہ رہے ہیں گرامیٹیکلی؟ آپ بتائیں کروں مطلب ٹھیک ہے. یہ اس میں آپ کو میں تھوڑا بہت 1 منٹ میں دیکھتی ہوں. یہ جو مقتدرہ اس کو تو کرنا ہی کلیئر کہ کیا ہے. اور انزلنا تو یہ وہی ازرابا سے چھٹا سیغہ آسان ہے. وقت اللہ کا وہی فا کی وجہ سے قا جو ہے وہ منصوب ہوا، اور یہ ماضی سیغہ ہے. ہاں ایک چیز آئی تھی تمیز. جی ابھی یہ آگے بھی شاید آئے گی. تمیز جو جیسے خیر ہے، خیر ایک اس میں تھا نا آپ کے، ہاں خیر جو ہے ممیز ہے، رائٹ. اس کو کس قسم کا خیر؟ ثوابن، رائٹ. ثواب والا خیر، رائٹ. عقبن، رائٹ. 2 لفظ استعمال کیے تھے ہم نے، رائٹ. تو ثوابن جو ہے تمیز ہے، کیونکہ یہ خیر کو ممیز کر رہی ہے کہ کس قسم کا خیر؟ ثوابن. اگر میں کہہ دوں 11، یعنی کہ مجھے ایکسپلین کیا اللہ بھلا کرے ابن شفیع، میں ان کے ساتھ بھی 1 آدھ گھنٹہ ہر ہفتے گزار دیتی ہوں، کیونکہ ان سے کافی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو ان سے میں نے یہ کہا کہ اگر میں رابعہ کو تمیز کی ڈیفینیشن سکھاؤں تو کیسے سکھاؤں. تو انہوں نے کہا پہلے آپ بتاؤ، اگر میں کہوں 11، آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے 11 سے؟ لیکن اگر میں کہوں 11 روٹی پتہ چل گیا. تو روٹی نے تمیز کیا اس 11 میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب آپ کو تمیز کی ڈیفینیشن آ گئی. جی 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 صحیح صحیح. تو اب 45 کو دیکھ لیتے ہیں. جی. اور اس میں الریاح، یہ ریح کی جمع ہے. ٹھیک. باقی سب آسان ہے. اس میں تزروح آپ کو سمجھ آ گیا؟ ہاں تزروح یہ مضارع کا صیغہ اور ہو ضمیر ہے نا. تزروح اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال را اور واو. سوچیں. زال را واو. ہاں زال را واو. گڈ. تزروح زال را واو. اس کا مطلب منتشر ہونا، اسکیٹرڈ ہونا. جی ٹھیک. تو ریاح تو وہ ہے ونڈ ہے. ٹھیک ہے. ریاح اوکے. اینڈ مقتدرہ، یا یہ that's a good learning point. مقتدرہ. طارق آپ کو پتا ہوگا مقتدرہ کے بارے میں. طارق بہت لفظوں میں جاتے ہیں ڈیپ. جی وہ قدرت رکھنے والے ہی ہے، عام جو فہم میں اس میں کہا جاتا ہے، لیکن اس کو میں تو قدیر ہوتا ہے نا، لائک یوزلی قدیر ہوتا ہے. لیکن اس کو اگر نا تھوڑا سا یہ اس میں نا ذرا نیگیٹو پہلو بھی شامل ہے، کیونکہ اس کے اگر اس سورہ کاف کی 2-3 آیتیں پہلے جائیں تو اس میں وہ یہ بتائے جا رہے ہیں نا کہ جیسے باغ ہوتا ہے، ان کا باغ پہ وہ بڑے ناز کرتے ہیں، پھر وہ باغ جو ہے ان کا جو ہے وہ کسی طرح تباہ ہو جاتا ہے. جی اس کے لحاظ سے تو میرا ابھی میں اس کو دیکھوں گا، مطلب وہ اس میں یہ اللہ نے یہ بتایا کہ اگر اللہ کے احکامات پہ نہ کیا جائے تو جو بھی آپ کی کھیتی ہے، باغات ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہے.
صحیح. تو میں دیکھوں گا. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ میم کے ساتھ جو ہے یہ اس میں کچھ اب لیٹ می سی فرسٹ. مطلب میں کوئی جملہ کہنے سے پہلے یہ ویسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا کہ جیسے مسلم آپ نے شروع میں بتایا تھا نا میم لگ جاتا ہے تو کیا بتایا تھا اس طرح مسلم مؤمن ہاں مصدر ہاں وربل ناؤن ہے. قدیر تو چلے آسان ہے ہاں کہ لیکن یہاں پہ وکان اللہ علی کل شیء قدیر اس کو میں دیکھوں گی. یہ دس از اے ویری گڈ کوشچن. جی جی. اور ویسے یہ کانا آ گیا نا یہاں پہ تو اس کا اسم اور خبر بھی دیکھنی ہوگی. اسم اور خبر دیکھنی ہے ایگزیکٹلی. یا زیادہ تر وہ انا آتا ہے. انا ان اللہ علی کل شیء قدیر اور یہاں پہ وکان اللہ کا لائک دس از یہ میرے لیے اچھا ہو گیا. میرا ہوم ورک دے دیتی ہیں رابعہ ہمیشہ. صحیح. دیٹس ویری گڈ یا انشاءاللہ. اسے کیونکہ میرے پاس جو سورس ہے اس میں مقتدرہ کو نہیں متعلقان بمقتدرہ علی کل اور وہ متعلقان. کسی نے بتایا تھا نا اس دن کے مطلب اچھا کانا جو ہے وہ کوانا سے ہے نا مطلب فاعل ہے نا یہ. صحیح. تو اس کا فاعل اور مفعول ڈھونڈنا ہوگا. کانا کا فاعل نہیں کانا جو ہے کانا اسٹل بہیو لائک اس میں نا کانا یا کانا از ڈفرنٹ. کانا کا مفعول نہیں ڈھونڈتے آئی ڈونٹ تھنک. ٹھیک ہے اس کو بھی اسم اور خبر. کیونکہ یہ ناقص ورب کہلاتا ہے. اگر ورب ہے تو ناقص ورب کہلائے گا. صحیح. اس کو دیکھتے ہیں. میں اس کی کنسٹرکشن دیکھوں گی انشاءاللہ. یہ میرا وعدہ ہے. مقتدرہ. تو آپ کو اگلی آیت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے کر لیتی ہوں. یہ وہی آ گئے جو طارق لائک قرآن میں دیکھیں ایک ہی کانسیپٹ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ایک طرح سے. جی. So that becomes انشاءاللہ. چلیں المال والبنون. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. المال مال والبنون اور بیٹے زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات اور باقی رہنے والی ہیں الصالحات نیکیاں. خیر عند ربک جو بہتر ہے آپ کے رب تمہارے رب کے نزدیک. ثواباً ثواب میں وخیر اور بہتر ہے. عملاً مطلب اس کو امیدیں وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے. آرزو میں یعنی یا امید کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ سے ملاقات کی. میں تو لائک کرنا چاہیے. میں تو جنت سے آگے بس مجھے تو بس لائک آپ جتنا قرآن پڑھتے جاتے ہیں پھر جنت بھی بے حقیقت لگنے لگتی ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے وہ تو یعنی کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی خوبصورت ہیں تو منٹ میں. السلام علیکم. I am in a class. Wali, I am in a class. Yeah, I'm in a class. Okay. You're in a class? I'm in a class. Okay. I'll call you later. Maybe tomorrow. How about that? Because I have to drop somebody to Montreal airport. Okay. All right. Why didn't you drop someone to Montreal airport? Sorry? Why didn't you drop someone to Montreal airport? Because they are leaving today to California. But I'll talk to you tomorrow because I'm in a class. Okay, inshallah. It's okay. It's okay. Tomorrow we will talk, inshallah. All right? I want to talk to you today. Okay, let me try. Once I drop her, then I'll call you in the evening. Okay, inshallah. Okay. Inshallah. All right? Okay. Assalamu alaikum. Walaikum salam.
He's my next scholar, right? उसको भी ट्रेनिंग करना है, और अगर क्योंकि I was hurt kind of like, I don't know कहाँ से इसके जहन में आया था. जब पिछली बार जब उनके पास थी तो नमाज पढ़ी दोनों बच्चों ने, तो मैंने दुआ दिया कि दोनों बड़े स्कॉलर बने. तो कहते नूर तो स्कॉलर नहीं बन सकती क्योंकि वो लड़की है. He is 7 year old. उसके जहन में ये कहाँ से आया कि वो नूर लड़की है, वो नहीं बन सकती. I was just like गुस्सा कंट्रोल किया. मैंने कहा हजरत आयशा, तमाम जो इतने भी स्कॉलर हैं उन सब की जो माँ है हजरत आयशा, she was the biggest scholar, right? उन्होंने कितने लोगों को 40-50 years तक कितने स्कॉलर्स को बनाया, right? She was a university all in herself. So you have to keep an eye off के 7 साल की उम्र में कहाँ से ये वाली बातें इनके जहन में डाली जा रही हैं या आई हैं. I don't know, somebody, I was angry with the parents के बच्चे के जहन में ये कहाँ से है कि वो लड़की वो स्कॉलर नहीं बन सकती, right? So that's a wrong concept. So yeah, इसलिए you have to be very like बच्चों के दूसरे, मैंने कोई आपको कहानी सुनाई थी, मेरे टीचर ने मुझे सुनाई थी. 5 years की बच्ची थी, उनके लेक्चर में पेरेंट्स लेके आए हुए थे और बच्चों को लेकर जाना चाहिए ऐसे जो प्रोग्राम है. तो बच्ची जो है उसको कैरी-ऑन्स दे दिए गए और वो कैरी-ऑन्स कर रही थी एंड देन उसको बोर हो गई. वो कैरी-ऑन्स उठा के लोगों पे मारना शुरू कर दिया. तो वो कहने लगे कि वो सब पे मार रही थी तो कुछ नहीं कह रहे थे पेरेंट, लेकिन जब उसने मुझे निशाना बनाने लगा तो पेरेंट्स नाराज हो गए और उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम ये बंद नहीं करोगी अपने हरकत तो तुम्हें रात को कुरान नहीं पढ़ने दिया जाएगा. वो बच्ची ने फौरन कैरी ऑन मारना छोड़ दिया. ना सिर्फ कैरी ऑन मारना छोड़ दिया बल्कि रोने लग पड़ी ना कि रात को कुरान पढ़ने को नहीं मिलेगा. तो मेरे टीचर बड़े हैरान हुए. उन्होंने कहा कि कुरान ना पढ़ने की वजह से तो बच्चे तो बड़े खुश होने चाहिए कि आज कुरान नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये क्या हो गया, राइट? तो उन्होंने वो साइकोलॉजिस्ट थे, दोनों अम्मा अब्बा डॉक्टर्स थे, एंड दे सेड कि हमने कुरान को है एक वेरी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बनाया हुआ इनके लिए. जब इसकी बर्थडे होती है तो उससे पहले हम सब कुरान पढ़ते हैं, तो फिर बर्थडे का केक काटा जाता है. जब इसको पार्क ले जाना होता है तो पहले कुरान पढ़ेंगे फिर पार्क जाएंगे. तो जो भी पॉजिटिव चीज करनी होती है उससे पहले कुरान पढ़ा जाता है, उसके बाद. तो कुरान इज एसोसिएटेड एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि कुरान पढ़ने के बाद कोई बड़ी चीज मिलने वाली है, राइट? अच्छी चीज मिलने वाली है. सो लाइक आई वाज लाइक रियली सरप्राइज कि वो पेरेंट ऐसा कुछ कर सके, राइट? तो ये आपको करना चाहिए, राइट? अभी इसके सामने मैंने जब ये पढ़ाना शुरू किया तो माशाल्लाह ये 3-3.5 साल का था, 4 साल का था. तो इसके जहन में ये है कि रोजाना मुझसे पूछता है कि मेरी क्लास कब होगी, आप मुझे कब पढ़ाओगे, राइट? तो ही हैज दैट इम्पैक्ट. इनके ईजा से सब पढ़ते हैं तो मैंने भी बड़ा होना है और मैंने भी पढ़ना है. तो ही इज ऑलरेडी हैज इन माइंड, राइट? सो आप लोग बच्चों से क्या करो ये सारी चीजें, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. इस उम्र से अगर वो लोग चलेंगे तो दे वुड बी वेरी वेरी लाइक इनटू कुरान इंशाल्लाह. तो those are my real life observation जो मैंने आप लोगों से शेयर की. सही. तो ये अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया. अच्छा सफिया, इधर वल बनून जो है ना जी, इसमें अमूमन तर्जुमा जो है ना वो बेटों के लिए किया गया, लेकिन इसको जो कुछ अमूमन दूसरे उलमा है उन्होंने उसको औलाद में तक किया. औलाद मतलब मेरा भी ये मैं हाँ सही. जो जैसे जो बेटी होती है बिनते यूज करते हैं, रूट वर्ड वही है, बीज बे नून, ठीक है ये. और इब्ने तो वो भी, तो ये बनून जो है वो उसका औलाद के लिए. चलें बस. हाँ. और कुरान में कभी भी जब प्लूरल इस्तेमाल होता है तो उसमें फिर दोनों चीजें, जैसे या नास, नास जो है वो मस्कुलिन है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि वो या लजीना, राइट? लजीना जमा है. अगर उसका प्लूरल देखा जाए तो अल्लजी एंड अल्लती, लेकिन अल्लजीना जो है वो तमाम लोग. अब तमाम लोग जब आ गए तो उसमें औरतें भी शामिल है. तो बनून इज अ प्लूरल, तो प्लूरल में बेटा बेटी दोनों हो गया. ठीक है राबिया?
جی آمنو میں بھی ایسے ہی نا. جی بالکل بالکل. تو یہ کیا ہے؟ زینت ہے حیات کی، رائٹ. حیات کی زینت ہے، حیات کی زینت ہے، نہ صرف حیات کی زینت ہے بلکہ فتنہ بھی ہیں، رائٹ. دونوں چیزیں ابھی ہم پچھلے پڑھ کے آئے کہ فتنہ بھی ہیں، رائٹ. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے قبر میں اگر دیکھا جائے تو قبر میں کیا جائے گا؟ کوئی مال جائے گا؟ نہیں. کوئی بنون جائے گا ہمارے ساتھ؟ نہیں. ہمارے اعمال جائیں گے، ٹھیک. اور اعمال کے ساتھ جو قرآن کی جو اسکالر کا میں نے بھیجا بھی تھا، آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، جب قبر کھلے گی تو ایک بڑے نورانی چہرہ والا شخص اپیئر ہوگا اور وہ پوچھے گا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے. وہ کہے گا کہ میں تمہارا کمپینین قرآن، رائٹ. تو قرآن ہمارے ساتھ قبر میں موجود ہوگا جب تک کہ ہمارا ڈے آف ججمنٹ نہیں آتا. لائک اس سے بڑی کیا سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہم اکیلے نہیں ہوں گے وہاں پہ، رائٹ. لیکن اگر ہم بنون اور مال پہ ڈیپینڈ کریں گے تو اکیلے ہی رہ جائیں گے، رائٹ. تو بنون اور مال کے ساتھ ساتھ بنون اور مال پہ جتنا ٹائم لگاتے ہیں اس میں سے کچھ ٹائم قرآن کا بھی ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ قبر میں ہمارا ساتھی ہوگا، نہیں. اور اگر ہم نے قرآن پہ ٹائم لگایا تو بنون کا ٹائم خود بخود اس دنیا میں اور ان کے لیے اچھائیاں جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، وہ قرآن کے ساتھ جتنا ٹائم اسپینڈ کریں گے وہ اتنا ہی ان کے بچوں پہ جو بھی اثر پڑنا ہے، جو بھی ان کی تربیت ہونی ہے، تربیہ بیسیکلی تربیہ، رائٹ. تو بہرحال آئی تھنک اب پاکستان میں بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں چیزیں. اینڈ یا ماشاء اللہ، لائک ہمارے ٹیکسی ڈرائیور رہی کہ وہ ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جو اس کو ایجوکیشن کے لیے اتنا وقت نہیں ملتا، رائٹ. تو ماشاء اللہ ہی از لائک اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن. میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لائک یو شوڈ برنگ ٹوورڈس دیٹ. تو ایک بچی آئی، خیر ابھی وہ جوائن کرے گی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیوں شوق ہوا، کیونکہ اس کی تعلیم میرے خیال میں 6ٹھی جماعت ہے. تو میں نے کہا کیوں شوق پیدا ہوا؟ کہتی وہ ہر کوئی پڑھ رہا ہے نا تو مجھے بھی شوق ہوا. تو آئی سیڈ لائک الحمدللہ، رائٹ. الحمدللہ کہ ہر طبقہ اس چیز کو دیکھ کے جو ہے اس طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے، which is a very good thing. لائک کیونکہ لائک کوئی طبقہ جو ہے وہ اسلام کے لحاظ سے کوئی امیر یا غریب کوئی فرق نہیں ہوتا، رائٹ. اصل جو ہے متقی ہونا چاہیے، ٹھیک. So that's a very positive change in Pakistan, alhamdulillah. So یہی بات ہے کہ باقیات کیا ہیں؟ صالحات ہیں، رائٹ. اور ان صالحات میں بھی سب سے بڑا جب قرآن سیکھ لیا تو اس میں سے کئی صالحات سیکھنے کو مل جاتے ہیں. اگر قرآن پہ فوکس کیا تو قرآن آپ کو نماز میں بھی پرفیکٹ کر دیتی ہے، امانت داری میں بھی پرفیکٹ کر دیتی ہے، اپنے ٹائم کی یوٹیلائزیشن میں بھی پرفیکٹ کر دیتی ہے، اپنی پرائیورٹیز میں بھی پرفیکٹ کر دیتی ہے. قرآن از لائک ون سالڈ بک جس میں ہر ہمارا SOP ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، کہ ہمیں اپنی لائف کو گزارنا کیسے چاہیے، رائٹ. اینڈ ارلیئر دا بیٹر. تو ارلیئر جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس عمر میں چوز کیا، رائٹ. ماشاء اللہ. صحیح. اور کوئی اس میں کوئی مشکل لفظ سوال؟ نوشین آپ چپ بیٹھی ہیں ابھی تک، آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ السلام علیکم جی. سوری آپ جب کال کر رہی تھی میرے پاس اچانک گیسٹ آ گئی تھی تو میں آپ کو رسپانس نہیں کر سکی. ہاں لیکن وہ چلے گئے فوراً کچھ دیر کے لیے. لیکن الحمدللہ یہاں تک تو یہ چیز سمجھ آئی ہے. میں تھوڑا سا مس کر گئی آج طارق صاحب کا جو لیکچر تھا، وہ تھوڑا میرا اینڈ کا مس ہو گیا. لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ سن لیجیے گا جی انشاءاللہ. ٹھیک، صحیح. تو ہمارے پاس ایک جی بولے. ہاں، یہاں پہ زینت الحیات الدنیا کا ہے، مطلب یہ اس کو قابل نفرت نہیں بنایا بلکہ کہا ہے کہ زینت ہے، یہ پازیٹیو اس میں کہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو ہم نے یایون والی اس میں کی تھی، اس میں کہا تھا اگر خیانت اس لیے کریں،
خیانت کرنے کی وجہ اولاد ہو یا مال ہو تو وہ پھر آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی. تھوڑا سا یہ تو اس میں پازیٹیو بھی ہے. باقی تو خیر رہنے والی چیز تو صرف اعمال صالح ہیں. اعمال صالح زینت ہے, but this is very temporary, right? Temporary, مال exactly. temporary, بنون temporary, right? جی بالکل بالکل. Right, like I don't know کون سے ریلیشن شپ میں ہم لوگ وہاں پہ اٹھیں گے. Of course maybe I don't know وہاں پہ ہمارے, کیونکہ everybody would be 30 year old, بیٹا بھی 30 year old اور باپ بھی 30 year old. مطلب So no, نفس کا عالم ہوگا. نفسی کا عالم ہوگا, گرے ہیئر نہیں ہوں گے کسی کے, ٹھیک ہے. سب لائک they would be in the perfect shape انشاءاللہ. تو نہیں باجی یہ تو پھر جنت کا اس میں آتا ہے نا کہ جنت میں اس طرح داخل کیے جائیں گے. اچھا ہاں جب یوم حشر ہوگا اس وقت تو آتے نا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے, یعنی اس دن کے سختی کی وجہ سے وہ بچے, ہاں بچے بھی بوڑھے نظر آئیں گے. لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو پھر سب کو ایک جیسی ایج اور وہ دے دی جائے گی, ہمیش کی دے دی جائے گی. اچھا مجھے تھوڑا سا یہاں پہ یہ وہ کرنا تھا, بنون کا جیسے انہوں نے کہا کہ اولاد میننگ آئے گی, تو اولاد کیسے میننگ؟ بنون تو بیٹوں کو ہی کے لیے آتا ہے, کیونکہ عربوں میں بیٹوں کی بڑی اہمیت تھی نا, وہ لوگ تو بیٹوں کو بڑا بہت سمجھتے تھے, ویلیوبل چیز سمجھتے تھے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہاں پہ بنون بیٹوں ہی کے لیے کہا گیا ہے, مال اور بیٹے. چلیں اس کو بھی تھوڑا ریسرچ کر لیتے ہیں. ہاں اس کو ذرا دیکھنا بٹ پڑے گا. میں اگری کر, بنون جو ہے یا ٹھیک ہے طارق, لائک اولاد کا ورڈ کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ بنون آف ابن بنت, بیٹیوں کا کیا پھر ہوگا؟ بنت کا کیا جمع ہوگی وہ بھی دیکھنی پڑے گی, دیکھ لیں گے اس کو. ہاں چلیں یہ اس میں سوال ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک, لیکن میرا بھی یہ خیال ہے طارق کی طرح کہ یہ اولاد ہی کو کہا گیا ہے, کیونکہ یہ تو سارے زمانے کے لیے ہے نا, تو عرب اس وقت وہ کرتے تھے, لیکن ابھی تو سب بیٹیاں بیٹے سب کے لیے ہوگا, ہو سکتا ہے. ہاں یہ بھی ہے, کیونکہ آج کل تو ظاہر ہے کیا جی, کیونکہ وہاں کا لا چینج ہوا ہے نا. وہاں پہ بھی ابھی تک جو پرنس کون ہے, پرنس چارلز کا بیٹا اینڈریو کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے لا میں تبدیلی کروائی کہ اس کی کہ بیٹی کو بھی ہائر کا رتبہ ملے گا. وہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ اگر بیٹا نہ ہو تو پھر بیٹی آتی تھی, اور یہ آئی تھنک یہ والا تھا رول کہ اگر بیٹا پہلی بیٹی ہے دوسرا بیٹا ہے تو کنگ شپ جو ہے وہ بیٹے کو جائے گی پہلے اگر بیٹا ہے تو, لیکن اس نے تبدیل کرایا یہ. سو اینی وے اس نے لا میں کوئی چینج کروایا. تو ابھی تک کچھ علاقوں میں تھا کہ بیٹے تھے, اب نئی نسل اور سب کوئی جو ہے بیٹا بیٹیوں کو تھوڑا سا ایکول سمجھنے لگا ہے. بہرحال اس کو دیکھ لیں گے کہ اس پرٹیکولر آیا میں یہ بیٹوں کی طرف جا رہا ہے یا بیٹا بیٹیاں دونوں کی طرف جا رہا ہے. بٹ اینی وے بیٹا ہو کہ بیٹی ہو, سب لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, اور ان کے لیے ہی سب اپنا ٹائم, اپنا دولت, اپنے ہر چیز جو ہے وہ اسی پہ لگا رہے ہوتے ہیں. لائک دیر شوڈ بی اے بیلنس, رائٹ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے وہ اولاد دی ہے ان کے لیے کتنا ٹائم وقف کیا جا رہا ہے. رائٹ, سو بہرحال ایک آیت اور ہو جائے. جی اتنی مشکل تو نہیں ہونی چاہیے, لائک ابھی تک ہم سیکنڈ ہی اسٹوری پر ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے اسباب مل رہے ہیں کہ باغ اور دولت اور ایوری چیز اللہ کی طرف سے ہے, اور لائک یہ اب اس سے ہمیں لیسن مل رہے ہیں عبرہ اس اسٹوری سے. جی پڑھ لیں اس کو بھی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَيَوْمَ, اور جس دن, نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے, الجبالہ پہاڑ کو, وَتَرَى الْأَرْضَ اور تو دیکھے گا زمین کو, بارزتاً کھلی ہوئی, یعنی میدان کی طرح, صاف میدان کی طرح. وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم انہیں جمع کر لیں گے,
فلم نغادر پھر نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو منہم ان سے احدن کسی کو بھی فلم نغادر پھر نہ چھوڑیں گے ہم منہم ان میں سے احدن کسی کو بھی یعنی کہ اس میں جو مرے ہوئے ہیں جو زندہ ہیں سب کے سب جبال جو ہیں وہ سب غائب ہو جائیں گے. لائک جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. ماؤنٹ ایوریسٹ غائب, K2 غائب, رائٹ, صرف چٹیل میدان ہوگا. تو I don't know وہ کون سی زمین ہوگی. بہرحال وہ یہاں پہ تو نہیں ہوگی. I think کہ وہ کہیں اور ہوگی. نہیں وہ وہاں ہوگی عرفات پہ. آنٹی بول رہی ہیں عرفات پہ ہوگی. عرفات کا میدان ہوگا. ایکسپینڈ ہو جائے گا کیونکہ وہ عرفات کا میدان ابھی بھی آپ دیکھیں عرفات کے میدان میں جتنے لوگ بھی چلے جائیں یو اسٹل ہیو روم. پتہ نہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں اتنا وسیع لگتا ہے وہ عرفات کا میدان کہ جتنے بھی لوگ ہوں پھر بھی اس میں جگہ ہوتی ہے. صحیح. تو اس وقت بھی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً کھلی زمین ایک but it would be different زمین کیونکہ سورج تو اس وقت ریڈ ہو چکا ہوگا, چاند اس کے اندر ضم ہو چکا ہوگا, ٹھیک ہے, اور زمین کی حیت جو ہوگی اس میں پہاڑ تو غائب ہو چکے ہوں گے. and اللہ سبحانہ تعالیٰ still would have some kind of زمین جس پہ کہ ہم اٹھ کے دوڑ کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا. باجی اس میں جو نا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری زمین کو نا ایک گول جو حدیث میں آتی ہیں الفاظ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ ایک گول میدے کی جیسے روٹی ہوتی ہے نا سفید روٹی, اس طرح پوری زمین جو ہے ایک گول میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی. یعنی اس میں اور کوئی چیز بھی باقی نہیں ہوگی, کوئی اور چیز ہوگی نہیں. ہاں اس میں پھر سارے لوگ اکٹھے وہاں پر اول سے لے کے آخرین تک وہ سب جمع کر دیے جائیں گے. اور باقی جیسے پہاڑ, کیونکہ خاص طور پہاڑوں کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ کیلوں کی طرح گاڑے میں ہے نا جو زمین کو روکے ہوئے ہیں کہ زمین ہل جل نہیں کر رہی, تو وہ اڑا دیے جائیں گے. تو پھر ظاہر زمین بالکل ایسی ہو جائے گی نا کہ ہر چیز میں سے غائب, صرف وہ ایک گول روٹی کی طرح ہوگی. یہ آتی ہے مہمان اس کی وضاحت. ہاں طارق آپ اس کو کا وہ ہے ریفرنس ہے کہ کون سی انہوں نے اولاد ترجمہ کیا ہے. مودودی تفہیم القرآن مودودی نے کیا. مطلب میں نے 4 لوگوں کو اور بھی دیکھا ہے, ایسا نہیں ہے کہ تو وہ ہی از ویل ریسرچڈ ماشاءاللہ. اور کبھی موقع ملا تو یتیم کے اوپر بھی نا ایک ڈسکس کریں گے, مطلب وہ جو ہے نا یتیم کا مطلب کیا کبھی ہوا تو بالکل انشاءاللہ. تو یا بالکل فلائنگ سوسر ہوگی. لیکن نوشین ایک بات اور اس میں بڑے مزے کی ہے کیونکہ سورج تو بالکل ریڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور چاند اس میں ضم ہو جائے گا. تو پھر وہ جو قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا یہی والا سورج ہوگا کوئی اور سورج ہوگا؟ نہیں, اس قیامت کے دن بھی مختلف اسٹیجز آئیں گی نا. ایک اسٹیج یہ آتی ہے کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا, اور ایک اسٹیج وہ آئے گی جب بالکل اندھیرا ہو جائے گا جو ہم پلسرات پہ سے گزریں گے. یعنی مختلف اسٹیجز ہوں گے وہاں پر بھی. اوکے تو وہ اس کا مطلب مختلف ہمیں صورتوں میں نا اس کا مختلف اسٹیجز کا ذکر کیا گیا. یعنی کہ اوزون لیئر غائب ہو جائے گی, جو بھی سورج ہوگا اس کی شعائیں جو ہوں گی بہت تیز ہوں گی. ڈائریکٹ آ رہی ہوں گی. اوکے صحیح. ہاں اندھیرا ٹھیک ہے, جب وہ بالکل غائب ہوتا چلا جائے گا اندھیرا ہوتا چلا جائے گا, پھر مومنوں کے جو چہرے کی روشنی جو ہے ان کو پلسرات پہ سے گزارے گی. That's true. دوبارہ بھی ایک اور. چلو ٹھیک ہے. السلام ویری گڈ. مصطفیٰ الخطاب کا اوکے, ان کا بھی یہ موضوع دونوں کا ہی ہے. دونوں نے چلڈرن ہی کیا ہے. چلڈرن کیا ہے. گڈ. Yeah, Mustafa Khattab, like he's doing a really good work. He's a pretty young guy. Yeah. MashaAllah, he's doing a really good job. صحیح. So یہ آیت بھی ہو گئی. Sorry.
جی جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں تو کسی کو سوال ہے اس پہ، یہ حشر کے دن کی جو باتیں ہیں؟ تو دیر از یہ ہمیں بلیو کرنا ہے کہ حشر لائک یوم محشر ہونا ہے، جس دن ہمیں سب کو جمع ہونا ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی، رائٹ؟ اس وقت جو مومن نہیں ہوں گے، جو ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے ہوں گے، اس وقت بہت ہی زیادہ افسوس کی حالت میں ہوں گے، کہ انہوں نے کیوں نہیں بلیو کیا ان ساری چیزوں کو۔ اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، ہمیں دل سے اس پہ اعتبار ہونا چاہیے کہ وہ دن قیامت کا کیسا ہوگا۔ صحیح، چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم کل ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک، چلیں، اللہ السلام حافظ۔ علیکم، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔